السلام علیکم. آج کے ہمارے مہمان تھے فدا محمد اور فاضل سردار صاحب. فاضل سردار صاحب پہلے بھی ہمارے شو پہ آ چکے ہیں. ان سے پاورٹی ایولیشن کے بارے میں بات ہوئی تھی لاسٹ ٹائم جب وہ آئے تھے. اس دفعہ ہماری ان سے بات ہوئی کیا وہ کر رہے ہیں اسکل وائز دور دراز اور ریموٹ ایریاز میں لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے, اسکلڈ کرنے کے لیے, ٹرین کرنے کے لیے. اور فدا محمد سے ہماری جنرلی بات ہوئی ایگریکلچر کو لیتے ہوئے, پاکستان میں جو ریسنٹ فلڈنگ ہوئی اس کے کیا اثرات ہیں, کیا مشکلات آنے والی ہیں, کس طرح سے پاکستان کے فوڈ کے پرابلم کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے, اور کیا طریقہ کار ہے, کتنا ڈیمیج ہوا ہے فلڈس کی وجہ سے, اور کیا ایسے اقدامات ہیں جو کہ وہ اس وقت لے رہے ہیں 2023 میں جو فوڈ کرائسس آنے والا ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے. تو بڑی لمبی گفتگو ہوئی ہماری فاضل بھائی کے ساتھ اور فدا بھائی کے ساتھ. انہوں نے بہترین سجیشنز دی, بہترین ریکمنڈیشن دی. میں نے اس کو جتنا انجوائے کیا امید ہے آپ بھی اتنا ہی انجوائے کریں گے. اور اب چلتے ہیں پوڈ کاسٹ کی طرف. تھینک یو ویری مچ گائز آنے کے لیے. اور سیویریٹی آف دا پرابلم جو ہے وہ تو کافی زیادہ ہے, بیکاز پاورٹی کیا, انفلیشن کیا, اور فلڈس کے مسائل کیا, اور ایگریکلچر کے پاکستان میں مسائل کیا, اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ان سب کا میں سمجھتا ہوں کہ بنیاد کلائمیٹ چینج, رائٹ, جو اس سب کو جو ہے بڑی تیزی سے لے کر جا رہا ہے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں فاضل بھائی, آپ کے فیس بک پر فاضل سردار ہے, انسٹاگرام پہ فاضل محمد ہے. میں کہیں پہ انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ محمد فاضل ہے. پہلے تو یہ نام کلیئر کر دیں کہ یہ نام ہے کیا. میرا جو اردو میں CNEC میں نام ہے فاضل ہے. اوکے. سم ٹائمز بیک وین جب ایڈمیشن جا رہا تھا بورڈ میں تو وہ ٹیچر نے کہیں FAZL لکھ دیا. سو آئی ڈیڈنٹ ریئلائز دا مسٹیک. But when I realized it was too late, I had to then change the metric and FSC and master. So instead of that, I decided to live with that mistake. But اس میں پھر جہاں پہ ہمارے جو فارنرز کولیگز ہیں جن کو کنفیوژن ہوتی ہے, then I write Fazil, FAZL. But otherwise in my documentation it's Fazil. So for instance this LinkedIn, it's a professional. So I kept it Fazil, FAZL, so that if somebody tries to professionally link me with any organization. اور فدا محمد صاحب آپ کا تو یہی نام ہے, کہیں پہ غلط تو نہیں ہوا؟ نہیں, آئے ہم فدا محمد. اور ہاں, ایک دفعہ مجھے بھی یاد پڑتا ہے, میں پاسپورٹ جمع کرانے گیا نا, تو میں نے بھی اسی طرح ڈاکومنٹ نہیں دیکھا, تو انہوں نے میرے نام کے اسپیلنگ لکھ دیے تھے NAEEM. اب سینس تو نہیں بنتی لیکن میں نے بھی نہیں پڑھا. تو اب جب پاسپورٹ آیا تو اس میں دیکھ رہا ہوں کہ NAEEM, یار یہ کیا غلطی ہوئی ہے. مطلب کہ وہ تو آپ سے نیچے سائن بھی لیتے ہیں, رائٹ, کہ آپ نے پڑھ لیا ہے, سب کچھ صحیح ہے, اگر نہیں ہے تو بتا دیں. تو پھر وہ پاسپورٹ کینسل کرانا پڑا. بٹ دس بینگ اسائڈ, ہاؤ سیویئر از دا پرابلم دیٹ وی آر فیسنگ ود آور ایگریکلچر لینڈ. ابھی ریسنٹلی فلڈنگز ہوئی ہیں اور سننے میں آ رہا ہے, بلکہ تشویش ہے, فوڈ انفلیشن تو ہم سب کے سامنے ہے ابھی بھی, اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ مزید بڑھے گی, ہمارا فرٹائل لینڈ کم ہو رہا ہے. تو ہاؤ وڈ یو کنیکٹ دا ڈاٹس, کلائمیٹ چینج کو ہم جو ہیں واقعی ذمہ دار ٹھہرائیں, یا اپنے آپ کو اپڈیٹ نہ کرنا ود دا ایگریکلچرل انوویشن ان دا ورلڈ, یا گورننس کو کیا کریں ذمہ دار ٹھہرائیں. ہاؤ لائک دیر از سو مچ کنفیوژن دیٹ از رائٹ ناؤ. جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے فوڈ میں پاکستان کے ساتھ, ایگریکلچر. ہم جب آزاد ہوئے تھے تو 1947 میں ہم ایگریکلچرل ملک ہوا کرتے تھے, رائٹ, لیکن ہمارے ہی اگر آپ گلوبل ہنگر انڈیکس کو دیکھیں تو 116 میں ہم 92 نمبر پہ ہیں, رائٹ, ایک ایگریکلچرل ملک ہونے کے باوجود. وائی از دیٹ؟ تھینک یو سو مچ. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے ایگریکلچر, اور اس کا پھر تعلق فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی مزید بڑھ جاتا ہے. اور جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ جو روزگار کے حوالے سے مواقع فراہم کرتا ہے یہ سیکٹر, اسی طرح ایکسپورٹ کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹیکسٹائل ہمارا سیکٹر, رائس ہو گیا, اینڈ اسی طرح باقی جو مائنر کراپس ہیں. پھر اس کا تعلق کافی سارا امپورٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, کہ جیسے ہماری ایگریکلچر کی پرفارمنس کم یا خراب ہوتی جا رہی ہے, یا ہو رہی ہے, یا آگے ہوگی ود رسپیکٹ ٹو دس کلائمیٹ چینج, تو امپورٹ کا بل جو ہے وہ فردر زیادہ بڑھے گا.
تو یہ کافی امپورٹنس رکھتا ہے یہ سیکٹر ملک کے لیے بھی، ان کے لوگوں کے لیے بھی، اور آگے اس کا جو کنٹریبیوشن ہے اکنامک گروتھ میں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور سروسز اینڈ مینوفیکچرنگ سیکٹر کے ساتھ اس کا تعلق بڑا گہرا ہے اور کلیدی قسم کا تعلق ہے۔ اب آتے ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے۔ کلائمیٹ چینج بہت سے دیگر عوامل کے ساتھ مل کے ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کے حوالے سے ایک چیلنج ہے، اور گزشتہ 20-25 سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ نہ صرف سیلاب بٹ اس کے علاوہ جو پیسٹس ہیں، جو حشرات ہیں، وہ بھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ان کا جو کراپس کے اوپر جو خطرے ہیں وہ کافی بڑھ گئے ہیں۔ لوکسٹ آیا تھا اگر آپ کو یاد ہو کچھ 1-2 سال پہلے، کووڈ کے ساتھ ہی اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو کووڈ کے ساتھ ساتھ لوکسٹ بھی ایک بڑا چیلنج تھا، جس سے کافی کراپ ہمارا ضائع ہو گیا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہر سال جو ہیٹ ویوز ہیں، جو اچانک ٹمپریچر بڑھنے کے اور کم ہونے کے جو اثرات ہیں کراپس کے اوپر، کراپ فیلیورز جو ہے وہ آپ کو نظر آتے ہیں روزمرہ کی چیزوں کے خریدنے کے وقت۔ جیسے کبھی آپ ٹماٹر کی قیمت دیکھتے ہیں کہ 20 روپے ہے، تو 1-2 ہفتے بعد اس کی قیمت 200 روپے 300 روپے ہو جاتی ہے۔ تو دیز آر آل امپیکٹڈ بائی دا کلائمیٹ چینج۔ سو کلائمیٹ چینج صرف سیلاب کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے بہت سارے ایسے عوامل اس وقت اثر انداز ہو رہے ہیں زمینداروں کے اوپر ڈائریکٹلی، اور اسی طرح باقی جو صحت کے اوپر بھی ایک کافی اس کے اثرات ہیں۔ ہیٹ اسٹروکس کے حوالے سے لوگوں کو جو پروڈکٹیوٹی ہے لوگوں کی وہ اس سے امپیکٹ ہوتی ہے۔ سو کلائمیٹ چینج از گوئنگ ٹو ہمارے جو ایگریکلچر کو ترتیب ملے گی وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہماری جو قابلیت ہے یا زمینداروں کی جو کیپیسٹی ہے اس حوالے سے ایگریکلچر کو دیکھا جائے گا آگے جا کے۔ کلائمیٹ چینج میں ویسے ہماری کتنی رسپانسبلٹی ہم پہ پڑتی ہے کہ اس کے ذمہ دار ہم ہیں یا ڈیولپڈ ورلڈ ہے؟ کیونکہ سننے میں یہ آتا ہے اگر آپ میڈیا میں جائیں یا آپ آرٹیکلس پڑھیں، پریس ریلیزز پڑھیں کہ یار جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جو آپ کا یورپی یونین ہو گیا، US ہو گیا، چائنا ہو گیا، بیکاز دے آر دا بگ اکانومیز اینڈ فیکٹریز ساری وہاں پہ ہیں، پروڈکشن ساری وہاں پہ ہو رہی ہے۔ پاکستان میں تو اتنی انڈسٹریلائزیشن ہے بھی نہیں، رائٹ؟ تو پھر بھی ہم افیکٹ ہو رہے ہیں۔ بیکاز آئی واز ریڈنگ سم ویئر دیٹ وی آر امنگ ٹاپ 10 نیشنز ہو ول بی دا ورسٹ افیکٹڈ فرام کلائمیٹ چینج۔ تو اگر ہماری اتنی غلطی ہے نہیں تو وائی وی آر بینگ افیکٹڈ دیٹ مچ؟ آئی تھنک اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو بین الاقوامی پہلو ہے، اور جو انٹرنیشنل لیول پہ جو جو ایمیشن کے ٹارگیٹس ہیں اس کے اوپر تو گلوبل لیول پہ ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، اور ابھی نیکسٹ جو ڈسکشن ہے وہ ایجپٹ میں اس وقت پلانڈ ہے، CO27 کے نام سے شاید۔ ایک وہ ڈسکشن ہے جو کہ گلوبل ایمیشنز کو کم کرنا ہے، اور کنٹریز جو ہے نا اپنی والنٹری طور پہ اپنے ایمیشنز کو کم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں امپیکٹ انویریبلی ہمارے اوپر زیادہ ہے بیکاز آف آور لوکیشن اینڈ بیکاز آف آور ولنریبلٹیز۔ 2 ایسپیکٹس ہیں اس پہ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ہمارے لوکیشن کی وجہ سے یا جیو لوکیشن کی وجہ سے ہم زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں۔ ایک اس کی وجہ ہماری ولنریبلٹی ان ٹرمز آف جو ہماری کیپیسٹی ہے اڈاپٹیشن کے حوالے سے، پریپیئرڈنس کے حوالے سے، ہمارے رسپانس کے حوالے سے، کہ ہم جب بھی اس قسم کی کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ ہمارے اوپر آتا ہے تو ہم کتنے پریپیئرڈ ہیں۔ تو کچھ کنٹریز جو ہے نا آلریڈی اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں دا ورسٹ آف دا ورسٹ سچویشن کے لیے۔ تو ہماری اس طرح سے پریپیئرڈنس نہیں ہے، تو ہمارے لاسز پھر زیادہ ہو جاتے ہیں اس حوالے سے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو والنٹیرلی ہماری ایمیشنز کم ہو اور کم کی جا سکتی ہے، اینڈ دین ریجن کے اندر ہم ایز اے بیسٹ کنٹری، ایز اے بیسٹ پریکٹس ڈیمانسٹریٹ کر سکتے ہیں کہ
آل دو ہم اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں اس وقت گلوبل کلائمیٹ چینج اور ایمیشنز کے حوالے سے، بٹ ہم گرین ٹیکنالوجیز کی طرف جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے ہمارے ملک میں اس پہ کام ہو رہا ہے، سولر انرجی کی طرف ہم جا رہے ہیں، گرین انیشیٹوز ہیں مختلف سیکٹرز کے اندر، تو وہ اپنا جو کردار ہے ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنے فارمرز کی اور جنرلی کنزیومر جو ہمارے ماسز ہیں ان کی پریپیئرڈنس کے اوپر کام کر سکتے ہیں، ایڈاپٹیشن کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ جہاں ہماری ٹیکنالوجی آئے، جہاں پہ ایڈاپٹیشن نہیں ہے تو ہم میٹیگیشن کا سوچیں کہ اگر اس سے کوئی پازیٹیو یا نیگیٹو وہ کوئی اثرات مرتب ہو رہے ہیں تو اس کو کیسے نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں ہمارا رول بنتا ہے کہ ہم گلوبل لیول پہ بھی اس کو آواز بلند کریں اور جو ایمیشنز ہیں اس کو کم کیا جا سکے، اور پھر یہاں پہ ہم پریپیئرنیس بلائیں۔ تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ ہم گلوبلی اپنے کیس کو پریزنٹ کریں کہ کلائمیٹ فائنانس جو کہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ود رسپیکٹ ٹو انویسٹمنٹ، کہ وہ کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ جو فائنانس ہے وہ یہاں پہ اپلائی ہو، اور کلائمیٹ کریڈٹ کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو لوگ کلائمیٹ کو پازیٹیولی امپیکٹ کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر ہم اپنے ایمیشنز کو کم کرتے ہیں، اپنی گرین ٹیکنالوجیز کی طرف جاتے ہیں، تو ہم کلائمیٹ کریڈٹ کلیم کریں کہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ دیں دنیا، تو اس کانسیپٹ کو ہم اویل کر سکتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کیس پریزنٹ کریں کہ پاکستان میں ایگریکلچر کے اندر اور باقی سیکٹرز کے اندر کلائمیٹ فائنانس کو پروموٹ کیا جائے، اور کافی فنڈز ہے جس کو اویل کیا جا سکتا ہے۔ فاضل بھائی، آپ کا اگر میں آپ کا لنکڈ ان دیکھ رہا تھا، یو آر ود لائک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی کوئی وہ تھی، تقریباً 12 سال آپ وہاں پر رہے، ڈیزاسٹرز وغیرہ میں آپ نے کام کیا۔ فلڈ از آلسو اے کائنڈ آف ڈیزاسٹر، رائٹ؟ یس، بیسیکلی فلڈ ہیزرڈ ہے، ہم جو ڈیفائن کرتے ہیں نا، ایک ہے ہیزرڈ، خطرہ، اوکے، اور جب ہماری کیپیسٹی اس ہیزرڈ کو ڈیل کرنے کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اینڈ وین وی آر ناٹ پریپیئرڈ، سو اٹ کلمینیٹس انٹو اے ڈیزاسٹر، ٹھیک ہے۔ سو فلڈ ساری دنیا میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، دوز ہو کین ڈیل ود دیٹ دے جسٹ پاس بائی۔ ہم ڈیل نہیں کر پائے، اٹ ٹرن ٹو بی اے ڈیزاسٹر بیکاز اٹ افیکٹڈ اوور لائفس، لائیولیہوڈس، ایوری تھنگ ایٹسیٹرا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو ابھی تک مینیج نہیں کر پا رہے ہیں؟ بیکاز یہ ابھی جو ریسنٹ والا ڈیزاسٹر ہوا ہے فلڈنگ کی وجہ سے، یہ کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں تھا، رائٹ؟ یہ تو آپ دیکھ لیں تو ڈیکیڈ پہلے سے شروع ہیں اور ہر چند سال کے بعد آتے ہیں، تو وائی وی آر ناٹ ریڈی؟ کیا کہاں پہ آپ کو مسئلہ لگتا ہے؟ آئی تھنک یہ رسپانسبلٹی فرام اسٹیٹ ٹو سوسائٹی، نیچلے لیول تک، ہر لیول پہ۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ جیسے اور وہ ہماری پالیسی نہیں ہے، ہمارے لاز نہیں ہیں، اگر لاز ہیں تو اس کی انفورسمنٹ نہیں ہے۔ ہیومن میموری ویسے بھی آپ کو پتہ ہے شارٹ ہوتی ہے۔ ایک ڈیزاسٹر آتا ہے، کوئی بھی آفت فیملی لیول پہ، گاؤں لیول پہ آئے، اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں، تھوڑے عرصے بعد بھول جاتے ہیں، دین دے موو آن۔ کلاسک کیس ایگزامپل، سوات میں 2010 میں سیلاب آیا تھا، کلام میں وہ سارے ہوٹل بہ گئے تھے، بحرین مدین میں بہ گئے تھے، لوگوں نے پھر اس کے بعد اس سے بھی آگے جا کے دریا میں بنائے، ٹھیک ہے، اس سے بھی آگے جا کے۔ کلاسک کے 2005 میں جو ارتھ کویک آیا تھا بالا کوٹ میں، نہیں تو کیوں جو ہمارے ڈیولپمنٹ کے ادارے ہیں وہ کیا ان کو اتنی آسانی سے اجازت دیتے ہیں؟ جس طرح اسلام آباد میں CDA ہے، پشاور میں PDA ہے، لاہور میں LDA ہے، کراچی میں KDA MDA، ادھر کلام ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، ادھر کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، بنانے دے دیتے ہیں ایسی سینسٹیو جگہ پہ جہاں پہ یہ ایشوز ہو سکتے ہیں۔ آئی تھنک یہ ہمارے ہاں مطلب ہے، اس کو تو ابھی ایکنالج، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف بھی گئے تھے تو انہوں نے بھی اس کو ایکنالج کیا۔ یہ ہمارا ایک کرونک ایشو ہے کہ ہماری جو پالیسیز ہے اور لا کی امپلیمنٹیشن ہے وہ ہر لیول پہ، اس میں دیر آر لیکوناز، دیر آر گیپس۔ اچھا، پبلک بھی ہے ایسی ہے، اور وہ کو عام لوگ نہیں ہیں جنہوں نے ہوٹل بنائے ہیں، وہ بھی انفلوئنشل ہیں۔ ابھی جنہوں نے ہائی رائز بنائی ہوئی ہیں بالا کوٹ میں، ہائیلی ارتھ کویک پرون ایریا ہے بالا کوٹ میں، کشمیر میں، جہاں پہ 2005 میں ارتھ کویک آیا تھا، ویسی بلڈنگس ہیں دوباری۔ اور وہ جو ہم نے بلڈنگ کوڈز وہ جو ڈیفائن کیے تھے کہ یہ ارتھ کویک پرون ہوں گے، اس کو لوگوں نے بائی پاس کیا۔ تو وہ لوگوں کے اندر بھی وہ جو ہے وہ سینسٹائزیشن
یا ولنگنیس ٹو چینج وہ نہیں ہے. اینڈ دین پھر وہ جب میسز جو ہیں میسز ہی جو ہے دے آر ناٹ ولنگ ٹو فالو دا لا, ٹھیک ہے, جو کوڈس ہیں پالیسیز ہیں, تو پھر آپ کی جو کالام ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, چھوٹا سا ادارہ ہے نا, تو وہ کتنا زور لگا لے گا, اس کے پاس کون سی جو ہے وہ فورسز ہیں کہ دے ول جسٹ سی ڈی اے کے پاس ریلیٹیولی سی ڈی اے کے پاس بڑا ہے, تو وہ کالام ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہ جو ان ایریاز میں یہ بہت چھوٹے ہیں. تو آئی تھنک یہ جو پالیسی امپلیمنٹیشن ہے یا لا کی انفورسمنٹ ہے, دس از اے کائنڈ آف این ایشو جو کہ ہم ہر لیول پہ ہمارے یہاں ہیں, اور پبلک بھی ہمارے جو ہے نا وہ دے آر ناٹ دیٹ مچ سینسٹائزڈ. کوبے کا ارتھکویک تھا جو جاپان میں آیا تھا 1994 میں, اور اس کے بعد یہ نہ صرف کہ جاپان کی گورنمنٹ نے اس کو جو ہے اپنی بلڈنگس کو ریزیلینٹ بنایا, بلکہ پبلک کی طرف سے ڈیمانڈ تھی. ہمارے میکسیکو میں فار انسٹنس جو ہے ارتھکویک از ویری ریکرنٹ فینومینا, ٹھیک ہے, وہاں پہ ریگولر ڈرلس ہوتی ہیں, اینڈ پبلک از سو مچ سینسٹائزڈ, ایوری منتھ ہر بلڈنگ میں ڈرل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ابھی آپ سینٹورس میں جو ابھی فائر کا انسیڈنٹ ہوا, بالکل جی, اور اس میں جو ہے پبلک واز ناٹ دیٹ مچ سینسٹائز اور ٹرینڈ فار دیٹ ڈرل ایمرجنسی ایویکویشن, ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے دیر واز نو کوئی بھی نہیں مس ہیپ, اور اس میں سینٹورس کی ظاہر ہے وہ سیکورٹی نے دے ڈیڈ گڈ جاب, اور کوئی اتنا بڑا ایونٹ بھی نہیں تھا فائر کا. تو خدا نخواستہ کو بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے یا مطلب ہے اچھا بڑے اسکیل کا ارتھکویک ہوتا تو شاید تھنگس وڈ ہیو بین ڈفرنٹ. تو ہمارے یہاں وہ پبلک بھی اب ڈرلس کروائیں. ہمارے یہاں 2005 کے ارتھکویک کے بعد 2-3 سال تک یہ ڈرلس کا تھا کانسیپٹ, بٹ ایونچولی ایوری باڈی فارگیٹ اٹ. سو یہ جو ہے نا پبلک کے اندر بھی اویئرنیس, سینسٹائزیشن, کیپیسٹی بلڈنگ, اور جو لا کی مجھے اس پہ کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی شعبے میں کسی بھی لا کے حالات کیا ہیں امپلیمنٹیشن کے, اور ہم کتنا فالو کرتے ہیں ایز اے عوام. مطلب وی گڈ ٹو بلیم دی گورنمنٹ, لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ 21 کروڑ لوگوں کو ہر وقت ڈنڈا لے کے کہاں تک قانون پڑھائے گی اور کہاں تک قانون انفورس. سو قانون صرف ڈنڈے سے انفورس نہیں ہوتا, قانون فیتھ, بلیف سسٹم اور ایٹیٹیوڈ اور ویلیو سسٹم سے بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جب یہ اب کیا دیکھ رہے ہیں, بیکاز یو آر ورکنگ ود دا گورنمنٹ ایز ویل اینڈ IFAD, جو کہ بڑے عرصے, اور آپ گورنمنٹ کا حصہ بھی ہیں, بلکہ گورنمنٹ کے ساتھ پروجیکٹس میں گورنمنٹ کے پروجیکٹس کا کافی عرصے سے حصہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس سال کی جو فلڈ کے بعد ہے, تو حکومت نے اس کو سیریس لیا ہے, اس کی اویئرنیس کو یا اس کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے, کہ ہاؤ دے واننا میک شیور کہ یار یہ ہیزرڈ تو ہے لیکن اگلی دفعہ جب آئے تو یہ ڈیزاسٹر میں تبدیل نہ ہو؟ آئی تھنک ایک تو یہ ہے کہ میرا تعلق منسٹری پاورٹی ایلیویشن سوشل سیفٹی اور انٹرنیشنل فنڈ فار ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کا جو کو فنڈڈ پروگرام ہے نیشنل پاورٹی گریجویشن پروگرام, اس کے ساتھ ہے. جہاں تک آپ کا جو کوشچن ہے کہ گورنمنٹ نے کتنا سب سے پہلے ابھی جو ٹائم ہے وہ تھا ایمرجنسی رسپانس اور ریکوری کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا کیا کہ اچھا گورنمنٹ آف پاکستان کا آلریڈی فار دا لاسٹ 4-5 بلکہ سنس 2008 ایک سوشل سیفٹی نیٹ پروگرام چل رہا ہے, لیکن پچھلے 5-6 سالوں میں اس سوشل سیفٹی نیٹ کو انہوں نے بڑا روبسٹ کیا ہے. اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ابھی یہ اناؤنس کیا ہے کہ 25,000 روپیز پر ہاؤس ہولڈ, اور یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے تحت ایک جو نیشنل سوشو اکنامک رجسٹری کا جو سروے ہوا تھا اس میں 7.7 ملین ہاؤس ہولڈ آئیڈینٹیفائی کیے تھے, الٹرا پور اور ویری پور. یہ 7.7 ملین ہاؤس ہولڈ وہ ہیں جو بالکل غریب ترین, جن کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اور جن کی جو انکم بینڈ ہے نا, مطلب لیس دین 23,000 روپیز پر منتھ, تو یہ اس کیٹیگری میں یہ ہاؤس ہولڈ فال کرتے ہیں. تو ان کو جو ہے جو ان میں سے فلڈ افیکٹڈ ہیں ان کو, اور گورنمنٹ کے پاس ایک بڑا روبسٹ ڈیجیٹل میکینزم ہے فار پیمنٹ ٹرانسفر, اور یہ کووڈ-19 کے دوران بھی گورنمنٹ آف پاکستان ہیز بین ویری سکسیزفل. سو 25,000 وہ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسی سوشل سیفٹی نیٹ کے تحت ایک ملٹیپل پروگرامس ہیں. ایک ان کا ہے نشو نما پروگرام نیوٹریشن پہ, جیسے آپ نے اسٹارٹ میں ذکر کیا تھا کہ پاکستان کا جو ہے 2021 کا جو گلوبل ہنگر انڈیکس میں اس میں 92 نمبر ہے آؤٹ آف 60. سو اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے, اینڈ دس میل نیوٹریشن از پرائمرلی ان سندھ اینڈ بلوچستان اینڈ دین ان KP. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک اور پروگرام ہے نشو نما. اچھا وہ بھی اس کے ساتھ لنکڈ ہے. اس نشو نما پروگرام کے تحت جو یہ بچے ہیں انڈر 5 میل نرش بچے ہیں ان کو مائکرو نیوٹرینٹ سپلیمنٹس دیے جاتے ہیں, اور جو مدرس کے لیے بھی ہے فیڈنگ کا پروگرام ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایجوکیشن. سو یہ جو نیوٹریشن کا پروگرام ہے, دس ون اینڈ دس
unconditional cash transfer 25,000. This will also be again geared toward the recovery and emergency response of the government of Pakistan. So for the flood affected households. At top of it, جو ہمارا پروگرام ہے, ہمارا پروگرام آلریڈی ان ڈسٹرکس میں آپریشنل ہے. آؤٹ آف 21 جو ہمارے 21 ڈسٹرکس میں اس وقت کرنٹلی آپریشنل ہیں, اور 15 ڈسٹرکس ایسے ہیں جو فلڈ افیکٹڈ ہیں. سو وی ور آلریڈی دیئر. سو اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہماری پہلے سے پریزنس تھی, تو ہمیں اور ہمارے پارٹنر آرگنائزیشنز, ہماری کمیونٹی پارٹنر کمیونٹی انسٹیٹیوشنز, دے ور پریزنٹ دیئر. سو ہمارا جو امیجیٹ رسپانس تھا دیٹ واز ویری ایفیشینٹ, and we were readily available to the flood affected households in terms of their need assessment, linking them with the other agencies. ہم کر یہ رہے ہیں کہ for their livelihood recovery we are providing them the, کیونکہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ تقریباً 1 million لائف اسٹاک ہے جو رورل پور کا, وہ پیرش ہو گیا, ختم ہو گیا بیکاز آف دا فلڈس. تو ہم لائف اسٹاک ری اسٹاکنگ میں ان کو ہیلپ کر رہے ہیں. آلریڈی ہمارے پروگرام کا ایسا تھا. سو لائف اسٹاک ری اسٹاکنگ میں کر رہے ہیں ان کے لائیولیہڈ کی اسکلس, تاکہ وہ دوبارہ جو ہے اپنی فیملیز کے لیے وہ کمانے کے. وہ زیادہ تر ابھی بھی انہی علاقوں میں یا ریپلیس ہو گئے ہیں وہ لوگ جو فلڈس کی وجہ سے افیکٹ ہوئے تھے؟ واٹ ہیپن ٹو دوز پیپل؟ جی, بلوچستان میں جو ہے وہ ڈسپلیسمنٹ زیادہ نہیں ہوئی کیونکہ پانی آیا اور چلا گیا. سندھ میں مطلب ہے جو ڈسٹرکٹ سے فار انسٹنس دادو ہے, کمبر شہداد کوٹ ہے, لڑکانہ ہے, شکارپور ہے, اور پارٹلی ٹھٹھا اور پارٹلی بدین کے کچھ ایریاز تھے جہاں پہ لوگ فار مور دین منتھ اور جو ہے وہ ڈسپلیس رہے. لیکن اب لوگ جو ہے واپس اپنے علاقوں میں جانا شروع ہو گئے ہیں. واٹر فلڈ واٹر ہیز اسٹارٹیڈ ریسیڈنگ, بٹ دیر آر اسٹل سم ایریاز جو ہی ہے, جیسے دادو میں ہے, لڑکانہ کے کچھ ایریاز ہیں, شکارپور کے, کشمور کے کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ ابھی بھی فلڈ واٹر ہے. جھلمکسی, نصیر آباد, یس آئی نیڈ ٹو مینشن دیٹ, جھلمکسی, نصیر آباد جو بلوچستان کے یہ ڈسٹرکس ہیں, اور جعفر آباد, یہاں پہ بھی فلڈ واٹر ہے. سو لیکن لوگ جو اب فلڈ واٹر اتنا ہے کہ لوگ اپنے علاقوں میں جا کے ان کی موومنٹ ہے. پہلے تو پانی اتنا تھا 6 فٹ سے اوپر تھا, تو اٹ واز ناٹ. سو ناؤ پیپل ہیو اسٹارٹڈ ان موسٹ آف دا ایریاز پیپل ہیو اسٹارٹڈ موونگ بیک ٹو دی. تو فدا بھائی, جو فلڈز آ رہے ہیں اور یہ جو سارے معاملات ہیں اور آنے والے سالوں میں یہ ہوں گے, یہ رکیں گے تو نہیں, آئی ڈونٹ نو گورنمنٹ کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے. تو وٹ ڈو یو سجیسٹ, یا کیا آئی ایف ڈی کا ایجنڈا ہے؟ بیکاز آئی ایف ڈی بیسیکلی جو ہے پاکستان میں, سب سے پہلے میں آڈینس کو بتا دوں واٹ از آئی ایف اے ڈی. دیٹ از این انٹرنیشنل فنڈ رائٹ فار ایگریکلچر ڈیولپمنٹ. تو وہ اس بارے میں کیا کر رہا ہے؟ بیکاز فلڈس تو آتی رہیں گی, ہاؤ یو آر سسٹیننگ اٹ, ہاؤ یو آر مینیمائزنگ دا رسک ٹو کراپس, دا فوڈ, کیا کر رہا ہے اس وقت آئی ایف ڈی؟ بیکاز یو آر دا کنٹری پروگرام لیڈ رائٹ, آفیسر آف دیٹ آرگنائزیشن ان پاکستان. جی تھینک یو. انٹرنیشنل فنڈ فار ایگریکلچر ڈیولپمنٹ جیسے آپ نے بتایا, ہم حکومت کے ساتھ مل کے پروجیکٹس ڈیزائن کرتے ہیں, پھر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. ہمارا فوکس ہے رورل پور. سو وی بیلیو کہ رورل پور کے اندر انویسٹمنٹ ضروری ہے بہت سے ڈیولپنگ کنٹریز میں, انکلوڈنگ پاکستان. پاکستان میں اس وقت 63% جو لوگ ہیں وہ دیہی علاقوں میں رہتے ہیں, تقریباً 63%, اور اندازتاً 70 سے 80% جو غریب ہے, جو ٹوٹل غریب ہے پاکستان میں, اس کے 70 سے 80% کچھ تخمینے ہے کہ وہ دیہی علاقوں میں ہیں. سو ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ان جو علاقوں میں جو غربت کے وجوہات ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کر کے اس کو دور کرنے میں حکومت کی مدد کرتے ہیں. تو اس وقت پاکستان میں ہمارا 454 ملین کے لگ بھگ ہماری انویسٹمنٹ ہے. مختلف ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے مختلف پروجیکٹس میں, اور اس میں گلگت سے لے کر گوادر تک اور ساؤتھ پنجاب سے لے کر کے پی تک ہمارے پروجیکٹس ہیں, جس میں ایک پروجیکٹ. تو یہ جو پروجیکٹس آپ ذکر کر رہے ہیں, دے آر موسٹلی لائک ریلیٹڈ ٹو ایگریکلچر اینڈ رورل اینڈ پور. موسٹلی رورل پاورٹی ایلیویشن سے ریلیٹڈ ہے. اس میں ایگریکلچر بھی ہے اور اس میں نان ایگریکلچر بھی ہے. جیسے فاضل صاحب نے ابھی اپنے گفتگو میں اشارہ بھی کیا کہ کچھ لوگ لینڈ لیس بھی ہے, کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اسکل سے ریلیٹڈ کاروباروں میں وابستہ ہے. دیہی علاقوں میں بھی اسی طرح ہے. تمام لوگ زراعت کے ساتھ نہیں ہیں.
تو ہم زراعت اور زراعت کے علاوہ بھی دیہی جو آبادی ہے ان کی مدد کرتے ہیں کہ وہ غربت سے پائیدار طریقے سے نکل سکیں. زراعت میں اسپیسیفکلی آپ کیا کرتے ہیں؟ زراعت میں ہمارا فوکس جو ہے وہ چھوٹے کاشتکار ہیں. چھوٹے کاشتکاروں کو ہم ٹیکنالوجی فراہم کرتے ہیں, ان کو منڈی تک رسائی کیسے دینی ہے. ابھی ریسنٹلی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے تھرو بھی مارکیٹ سے لنک کریں. ان کی ایگریگیشن پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ فارمرز کے آرگنائزیشن ہو جو کہ بہتر طریقے سے اور کاروباری طریقے سے اپنی زراعت کو استوار کر سکیں. ان کی مالی معاونت کی جاتی ہے, تکنیکی معاونت کی جاتی ہے, اور ان کو مختلف جو مالیاتی ادارے ہیں, بینکس وغیرہ ہے, ان کے ساتھ روابط استوار کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے زراعت کے اندر سرمایہ کاری کے لیے سب سے بنیادی مسئلے آپ کو کیا لگتے ہیں کہ جو دیہی علاقوں میں جو ایگریکلچر لینڈ ہے اور جو وہاں کا کاشتکار ہے, جو وہاں کا کسان ہے, اس کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ میرے خیال میں اور مختلف جو اسیسمنٹس ہوئے ہیں اس کے مطابق تو اگر آپ دیکھ لیں تو ہم بے شمار مسائل ہیں, جس میں سے کلیدی قسم کے مسائل تو ٹیکنالوجی کا نہ استعمال کرنا سب سے اہم ہے. ہمارے ایک تو ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں ہے, اگر اویلیبل ہے ٹیکنالوجی سے آپ کا اسپیسیفکلی مراد جس میں بیج سے لے کر پریسیجن پلانٹنگ ہو گیا, کراپ پروٹیکشن جس میں آپ کو کیمیکلز چاہیے, فرٹیلائزر آپ کو چاہیے مختلف قسم کے, پھر کون سے فرٹیلائزر آپ کو کس کھیت میں یا کس سوائل کے لیے چاہیے. اسی طرح جو کراپ کی نگہداشت ہے, جو مختلف پھل اور سبزیاں اور باقی جو مختلف کراپس ہیں ان کی نگہداشت کیسی کرنی ہے. ہارویسٹنگ سے ریلیٹڈ نالج ہو گیا, کب ہارویسٹ کرنا ہے, کیسے ہارویسٹ کرنا ہے, کیسے اس کو سنبھالنا ہے. ایک اندازے کے مطابق ہم سے کوئی 1/5 حصہ جو ہے کراپ کا وہ ہارویسٹنگ کے بعد ضائع ہو جاتا ہے. اسپیشلی ہارٹیکلچر جو ہمارے پھل اور سبزیاں ہیں اور دودھ وغیرہ ہو گیا, اس میں لاسز بھی کافی زیادہ ہے. 20 سے لے کر 30% تک ہم سے وہ کراپ ضائع ہو جاتا ہے. تو ٹیکنالوجی سیڈ سے لے کر مشین سے لے کر ٹیکنیک سے لے کر نا تمام حوالوں سے ہمیں ٹیکنالوجی کا فقدان ہے. دوسری جو بنیادی مسئلہ ہے زمینداروں کا وہ منڈی تک رسائی ہے. ہمارے جو منڈی کا نظام ہے وہ کاشتکار کو اپنا جو ان کا حق بنتا ہے وہ معاوضہ نہیں فراہم کرتا. چھوٹے زمیندار خاص کر وہ منڈی سے براہ راست منسلک نہیں ہے, تو وہ مختلف حوالوں سے منڈی میں ان کی جو پیداوار ہے وہ پہنچتی ہے. تو ان کا جو کنزیومر کے روپی میں جو حصہ ہے وہ 6.5 کے لگ بھگ یا اس سے بھی کم بنتا ہے. مطلب 100 روپے میں سے ان کو ملتا ہے 6.5 روپے. اگر مارکیٹ میں ٹماٹر 100 روپے کے بک رہے ہیں تو ان کو ایونچولی 6.5 روپے ملتے ہیں. آپ اس میں سے کرائے, آپ اس میں سے باقی جو خرچے ہیں وہ سارے نکال کے, جو مختلف بیچ میں جو ٹھیکیدار اور کمیشن ایجنٹس وغیرہ شامل ہیں ان کے حصے نکال کے ان کے زمیندار کے حصے میں بہت کم فائدہ آتا ہے. اور اس کا پھر براہ راست اثر اس زراعت پہ ہے جس سے وہ منسلک ہیں. نہ ان کے پاس وہ سرمایہ ہے جو اپنے اگلے فصل پہ لگا سکیں. تو اگلے فصل پہ کے لیے وہ پھر قرضہ لیتے ہیں, اور قرضے کی بھی سہولت جو فارمل سیکٹر ہے اس میں سے اسمال فارمرز کو سرمایہ اس وقت میسر نہیں ہے. جو جتنے مائکرو فائنانسنگ بینک ہیں جو کہ چھوٹے لیول کے قرضے دیتے ہیں, تو کیا یہ بھی ہیزیڈنٹ ہوتے ہیں؟ کیونکہ نارملی آپ ایک فارمر کو, آپ کو کیا لگتا ہے, ایک کراپ اور زمین بھی تو سب سے پہلے ایک مسئلہ ہے کہ اس کی اپنی نہیں ہوتی, رائٹ. وہ کسی اور کی زمین پر کاشت کر رہا ہوتا ہے, جس کا پھر جب کراپ ہوتی ہے, جب ہارویسٹنگ ہوتی ہے اور جب وہ کٹتی ہے مارکیٹ میں جاتی ہے اور جب بکتی ہے اس کے بعد اس کو ایک خاص پرسنٹیج اس کا بھی ملتا ہے. اور جو لینڈ لارڈ ہوتا ہے جس کی زمین پر اس نے فصل اگائی ہوتی ہے, تو میجر چنک گوز ٹو دیٹ لینڈ اونر. اس دس میں تو یہ بھی ایک ایشو ہے. لیکن ایک چوتھا جو میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا تھا وہ ہے تکنیکی معاونت
جو زمینداروں کو تکنیکی معاونت کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے اداروں کی طرف سے، اس میں بھی کافی کمیاں ہیں، اور وہ کچھ جو ہمارے فصلیں ہیں اس کے لیے تو یہاں پہ میسر ہے، جیسے ایگریکلچر ایکسٹینشن یا ریسرچ بڑے بڑے کراپس کے اوپر کام کرتی ہے، لیکن جو چھوٹے زمیندار جو زیادہ تر سبزی پل اور چھوٹے موٹے سبزیاں اگاتے ہیں، ان کو وہ سہولت بھی میسر نہیں ہے تاکہ وہ اپنے پیداوار کو بہتر طریقے سے اس کی نگہداشت کر سکیں۔ اب آتے ہیں جو آپ نے فائنانشل سروسز کی بات کی، مائکرو فائنانس ابھی پاکستان کے کونے کونے میں موجود ہے، لیکن اس کا جو اس وقت شرح سود ہے وہ کافی زیادہ ہے، اور وہ زراعت کے شعبے میں تو بالکل بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ زراعت کی اپنی جو پروفیٹیبلٹی ہے وہ بہت کم ہے۔ تو اگر آپ اندازہ کریں کہ اگر 25 سے لے کر 40% تک پر اینم انٹرسٹ ہو کسی قرضے کے اوپر، تو وہ الٹا ایک لائبلٹی بن جاتی ہے، تو اس قرضے کو واپس کرنے کے لیے زمیندار پھر اگلا قرضہ لیتے ہیں، پھر اگلا قرضہ لیتے ہیں، تو اس طرح وہ نہ تو انفارمل سیکٹر سے ان کو اس وقت جو قرضے مل رہے ہیں وہ صحیح شرائط پہ اور صحیح ایک اپروپریٹ یا افورڈیبل انٹرسٹ ریٹ پہ ملتے ہیں، اور نہ ان کو فارمل مائکرو فائنانس یا کمرشل مارکیٹ سے ملتے ہیں۔ تو جب تک ہم ایکسیس ٹو فائنانس انشور نہیں کریں گے تو ایگریکلچر کے اندر بہتری لانا مشکل ہے۔ دوسری چیز، اگر ابھی فاضل صاحب نے ہیزرڈ کی بات کی، ہیزرڈ یا جو خطرے ہیں وہ ماحولیاتی حوالے سے ہے یا منڈی کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ قیمتیں بہت گر جائے تو زمینداروں کو نقصان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا باقی حشرات کے اٹیک ہو سکتے ہیں، آگ لگ سکتی ہے، اسی طرح زلزلے ہو گئے، ملک میں اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی صورتحال بن جائے کہ منڈیوں تک نہ پہنچ سکے مواد۔ پینڈیمک میں ہم نے دیکھا ڈسرپشن ہوئی مارکیٹ کے اندر۔ تو ایک ضروری ایلیمنٹ جو ہے وہ رسک کوریج ہے، انشورنس بڑا ضروری ہے، جو کہ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اگر آپ کے پاس یہ دو چیزیں مضبوط ہو، ایک آپ کا ایکسیس ٹو کریڈٹ اور ایک آپ کا رسک ایشورنس، تو آپ بہتر طریقے سے پھر تیار ہوتے ہیں اپنے زراعت کے حوالے سے، فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے، بٹ آلسو کہ اگر کوئی اس طرح کی اللہ نہ کرے کوئی آفت دوبارہ نمودار ہوتی ہے، فلڈ ہو یا کوئی اور ہو، تو آپ کے پاس ایک میکینزم ہو کہ آپ اپنے لاسز کو کور کر سکیں تھرو اے میکینزم رادر دین کہ جب کرائسس آ جائے تو پھر آپ سوچ میں پڑ جائے کہ آپ کرنا کیا ہے۔ تو آئی تھنک وی ہیو ٹو پریپیئر آور سیلف بیٹر ان ٹرمز آف ایکسیس ٹو فائنانس اور رسک کوریج۔ یہ جو ساری باتیں آپ نے کی، ہمارا جو نیچے لیول کا کسان ہے، جو کاشتکار ہیں، کیا اس کو ان چیزوں کے بارے میں اویئرنیس ہے کہ یار اتنے سارے بروکرز انوالو ہیں؟ کبھی اس نے یہ کوشش کی یا ایک ایسوسیشن بنی ان کی، کبھی انہوں نے یہ کوشش کی کہ یار ہمیں 100 روپے میں صرف 6 روپے اگر مل رہے ہیں اور باقی جو ہے بیچ میں سے صرف بروکرز ہی ہیں جو کہ صرف آواز لگا رہے ہیں اور اس پروڈکٹیو اکانومی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، یا جو تکنیکی مہارت کی آپ بات کر رہے تھے یا لونز کی بات کر رہے تھے، سب سے پہلے ان ساری چیزوں کی اویئرنیس اس لو لیول کے جو نچلے طبقے کے کاشتکار ہیں، جو کہ چھوٹی چھوٹی زمینوں پر کاشتکاری کرتے ہیں، ان کو اس چیز کی اویئرنیس ہے بھی یا نہیں؟ آر دے دیٹ مچ ایجوکیٹڈ، سمجھدار ہیں؟ کیونکہ آپ تو تقریباً FIC میجر پورشن آف یور کریئر آپ کا اسی سیکٹر میں گزرا ہے، رائٹ؟ جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جتنا سیکھا تو زمینداروں سے سیکھا، اور زمیندار جو ہے ایک بیسٹ ڈیسیجن میکر ہے کہ اس نے اپنے چھوٹے سے انٹرپرائز میں اس کو ایک انٹرپرائز کہوں گا کہ جو اس کا کھیت ہے، اس کے مویشی ہے، اس کا گھر ہے، اس کے لیے وہ بہترین ڈیسیجنز کرتا ہے جو اس کو عوامل میسر ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ اس وقت تک ہمارے ملک کے اندر زراعت
رواں دواں ہے اور ایگزسٹ کرتی ہے یہ جو ساری ایکٹیویٹی ہے. تو یہ اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارے زمیندار محنتی بھی ہے اور اپنے حوالے سے جو وہ فیصلے کرتے ہیں وہ بہترین فیصلے کرتے ہیں. ایک تو یہ بڑا، اور زمینداروں میں نچلا اور منجلا یا اوپر والا طبقہ آئی تھنک نہیں ہوتا. اچھا، زمیندار ہوتا ہے. زمیندار کے یہ زمیندار کا چھوٹے سے میرا یہ مراد تھا کہ جس کی زمین کم ہوگی تو وہ ایک چھوٹا جو ہے اسمال کسان ہوگا، پھر جس کی ذرا زیادہ زمین ہوگی، اور پھر جس طرح ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں جن کی زمینیں تو وہ بہت بڑے کاشتکار ہیں. تو اس سینس میں کہہ رہا تھا کہ ظاہری بات ہے وہ ہم نے اس کو زمین کی جو ایریا ہے اس کے حساب سے ہم نے بالکل اس کی تقسیم کی ہوتی ہے کہ چھوٹا کسان ہے جس کے مثلاً 2 ہیکٹیئر ہے، کہیں پہ 12 ساڑھے 12 ہیکٹیئر ہیں، کہیں پہ 16 ہیکٹیئر ہیں، کہیں پہ اس سے بھی زیادہ ہے. بلوچستان میں بھی کافی زمینیں ہیں لیکن پیداوار اس کی اس طرح نہیں ہے. تو جو چھوٹے کسان ہیں جو چھوٹے سائز کے زمین کی نگہداشت کرتے ہیں ان کے مسائل پھر مزید بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ بڑا کسان اپنے مسئلے جتنے بھی مشکل ہو وہ حل کرنے کی استطاعت رکھتا ہے. ایک تو سرمایہ کے حوالے سے، ایک مشینری اویلیبل ہوتی ہے بڑے کسان کے لیے کیونکہ دنیا کے اندر بڑی کاشتکاری زیادہ ہے، تو اس حوالے سے جو ٹیکنالوجی بنتی ہے وہ بڑے کسانوں کے لیے زیادہ تر بنتی ہے. چھوٹے کسانوں کے لیے ٹیکنالوجی بھی کوئی اتنی بڑی مارکیٹ نہیں ہے. تو چھوٹے کسان، ایک تو آپ نے جو سوال کیا بڑا اہم ہے کہ چھوٹے کسان ایک تو تعداد میں تو زیادہ ہے لیکن وہ ہم اس کو کہتے ہیں فریگمنٹڈ ہے کہ وہ آپس میں مل بیٹھ کے یا آپس میں ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے یا کوئی ان کی تنظیم نہیں بنی ہوئی ہے کہ تاکہ وہ اپنے ایک تو اپنی آواز حکومت تک پہنچا سکیں، اور مل کے جو مسائل ایسے ہیں جو کہ سسٹمک مسائل ہے، جو کہ منڈیوں کے نظام کے حوالے سے ہے، قرضوں تک رسائی کے حوالے سے ہے، تکنیکی مہارت کے حصول کے حوالے سے ہے، یہ ایسے مسائل ہے کہ یہ ایک کسان حل نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے ان کو مل کے کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس حساب سے ہمارا جو پاکستان کا کسان ہے وہ تنہائی میں اپنی جو زراعت ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں بہترین طریقے سے کر رہا ہے، لیکن مجموعی طور پہ ان کی کوئی آواز نہیں ہے. اور ابھی جو ریسنٹلی یہ کسان آئے تھے اسلام آباد، اپنے وہی جو ان کے مسئلے مسائل ہیں، وہ بجلی کا ایکسپینس ہو یا فرٹیلائزرز کے مہنگے ہونے کی چیزیں ہو، جو آئے تھے پھر وہ بیٹھے حکومت کے ساتھ ان سے اپنے مطالبات پہ بات کی کہ ان کو کیا مسائل ہیں. حکومت نے وہ سنا. آئی ڈونٹ نو کہ حکومت نے اس کے بارے میں کچھ مزید بات کی ہے، میرے تو نظروں سے نہیں گئی. بٹ یہ جو کسان آئے تھے ابھی ریسنٹلی پچھلے 1-2 ہفتوں میں، یہ اسی لیول جو ہیں اسمال فارمرز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، رائٹ؟ بیکاز سارے مل کر میرے خیال میں جب مسئلے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو سارے لوگ یکجہت ہو جاتے ہیں، اتحاد کر لیتے ہیں، اور اپنی ان چھوٹی پرابلمس کو جو کہ ہمیں حکومتی لیول پر چھوٹی لگتی ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے بہت بڑی ہوتی ہیں. اور جب یہ لوگ ایفاد اس کے 2 عوامل ہے. ایک ہے سیاسی عوامل، سیاسی طور پر یکجا ہونا، جمع ہونا، اور وقتی طور پہ جمع ہونا کسی مسئلے کے حوالے سے یا کسی ایک ہے ایک سیکٹر کو آرگنائز کرنے کی بات. تو ایفاد کی جو اسٹریٹجی ہے یا جو ہم حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مربوط نظام کے تحت فارمرز کو، چھوٹے فارمرز کو خاص کر آرگنائز کیا جائے تاکہ وہ صرف یہاں پہ نہ آ سکے بلکہ حکومت کے پاس بھی ایک کوئی اپرچونٹی ہو کہ وہ جب کسی حوالے سے کنسلٹیشن کرنا چاہے، کوئی فار ایگزامپل کوئی ریسرچ کی بات ہو، ریسرچ ایجنڈا کی بات ہو، کوئی انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی بات ہو، تو وہ کسی
سسٹمیٹک طریقے سے ان تک پہنچ سکے. اب یہ تو ایک والا ایلیمنٹ ہے کہ کوئی کرائسس آ گیا تو زمیندار ملک کے کونے کونے سے آ گئے, جس کو پتہ چلتا ہے وہ آتا ہے. بٹ حکومت اور جو کاشتکار ہے ان کی رابطہ کاری کے لیے کوئی مربوط قسم کا ایک تنظیمی ڈھانچہ ضروری ہوتا ہے, اور اس کا کوئی لیگل اسٹرکچر ہونا چاہیے. جیسے آپ چیمبر آف کامرس کی بات کرتے ہیں, تو جب بھی کوئی ریفارمز کرنا چاہتا ہے گورنمنٹ, تو وہ چیمبر آف کامرس کے پاس کنسلٹیشنز کے لیے جاتے ہیں. چیمبر آف کامرس مختلف قسم کے ایونٹس آرگنائز کرتا ہے. تو اسی طرح ایگریکلچر کے اندر ایک تنظیمی ڈھانچے کی ضرورت ہے. یہاں پہ جو سیاسی قسم کی جو سرگرمیاں ہوتی ہے, اس میں زیادہ تر جو ہمارا فوکس ہوتا ہے یا زمینداروں کا, جو ہمارے زمیندار ہیں, وہ ہوتا ہے کہ سبسڈی کیسے گورنمنٹ سے لی جائے. جبکہ صرف سبسڈی زراعت کو ترقی نہیں دے سکتی, اس میں بہت سارے اور عوامل جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا تھا وہ ضروری ہوتے ہیں, جس کے لیے ایگریکلچر کا ایک تنظیمی ڈھانچے میں ہونا ضروری ہے. اب تو تنظیمیں ایسی ہے کہ آپ کسی بھی علاقے میں کوئی تنظیم آپ رجسٹر کر دیں تو ملک سے 20 تنظیمیں بن کے وہ اپنے اپنے علاقے یا اپنے گاؤں یا اپنے شہر کی نمائندگی کرتے ہیں. لیکن پاکستان کی سطح پہ کوئی اسمال فارمرز اور ایون لارج فارمرز کو ملا کے بھی کوئی تنظیم نہیں ہے. جبکہ گورنمنٹ پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کسی صوبے کا اٹھ کے کہے کہ میں نے فارمرز سے بات کرنی ہے, دیر از نو ریپرزنٹیشن. 20 لوگ آئیں گے جو کہ بات کریں گے, اور ہر کاشتکار تنظیم کی بات الگ ہوگی. تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں, فاضل صاحب نے ذکر کیا کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, جس کو ایفاد بھی بڑا مربوط طریقے سے ہم اپنے پروجیکٹ میں اسی کو یوز کرتے ہیں. ہم اپنے جو ہمارے پروجیکٹ سے جو فائدہ لیتے ہیں جو لوگ, ہم ان کی سلیکشن اسی ڈیٹا کے اوپر کرتے ہیں. تو فارمرز کا اس حساب سے کوئی ڈیٹا بیس پاکستان میں نہیں ہے کہ اگر حکومت چاہے کہ وہ سبسڈی دینا چاہے تو کوئی اس طرح کا کوئی نظام, کوئی اسٹرکچر, کوئی ڈیٹا بیس موجود نہیں ہے کہ وہ فارمرز کو یہ سبسڈی یا پیسے کس طرح ٹرانسفر کرے. کیونکہ وہ ڈیٹا بیس ایگزسٹ نہیں کرتا, آرگنائزیشنل اسٹرکچر نہیں ہے, تو حکومت کو بھی کافی مشکلات ہیں. تو تنظیم بننا زمینداروں کا وہ بہت ہی ضروری ہے, نہ صرف پالیسی ایڈوکیسی کے لیے بٹ آلسو آن آل اکنامک سروسز جو کہ زمینداروں کو چاہیے. تو آپ کی آرگنائزیشن کہاں پہ ہو کر فٹ ہوتی ہے؟ کیا یہ ان دونوں سائٹس کو, حکومتی اور فارمرز والی سائٹ کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے سرگرم ہے, کوئی پروجیکٹ کر رہی ہے, یا ایگریکلچر میں یہ کس قسم کے اور پروجیکٹ کر رہے ہیں؟ بیکاز آپ بتا رہے تھے کہ کافی پروجیکٹس اس وقت آپ انڈرٹیک کر رہے ہیں مختلف سیکٹرز میں. ایفاد کے بیکاز میرے خیال میں تو یہ بڑا ضروری ہے, جب تک کہ یہ نہیں ہوگا, ایک پلیٹ فارم نہیں ہوگا کہ اگر گورنمنٹ کے مختلف, بیکاز ہماری تو ایگریکلچر یونیورسٹیز بھی ہیں رائٹ, اگر وہاں پہ کوئی انوویشن ہو رہی ہے تو وہ ان فارمرز تک کیسے پہنچیں گی؟ وہ ایک پلیٹ فارم کے تھرو پہنچیں گی جس کو نہ صرف حکومت یوز کر سکتی ہے بلکہ مختلف جو ہیں آرگنائزیشن اس کو یوز کر سکتی ہیں, اور اس کو فارمرز بھی یوز کر سکتے ہیں ٹو ریچ ناٹ اونلی ٹو گورنمنٹ بٹ ادر آرگنائزیشن یا انسٹیٹیوٹ ان دا کنٹری ایز ویل, جہاں سے ان کی افادیت, جہاں سے ان کی گروتھ, پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہوگا. تو وٹ ایفاد از ڈوئنگ ان دیٹ؟ اچھا, ایفاد دو چیزوں میں حکومت کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے. ایک ہے پاورٹی گریجویشن ہم کہتے ہیں, یا غربت سے نکلنے کا جو رستہ ہے, اس کے اوپر ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, جس میں فاضل صاحب نے جس طرح توجہ دلائی کہ ہم کوئی ایسٹ پرووائڈ کرتے ہیں غریب خاندان کو تاکہ ان کی آمدنی بڑھائی جائے, اور اس آمدنی کے حوالے سے اوور دا ٹائم وہ اور یا اس کو اسکل دیا جائے. 2 چیزیں پلس باقی بھی کافی چیزیں ہیں, جیسے ایکسیس ٹو فائنانس ہے, سوشل موبلائزیشن ہے, ان کی اویئرنیس ود رسپیکٹ ٹو کلائمیٹ چینج, ریزیلینس, نیوٹریشن ایکسیٹرا. تو یہ ایک عمل ہے جس میں ہم غربت کی کمی ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں جو کہ بالکل غربت کے لکیر کے نیچے آخری درجے میں زندگی گزار رہے ہیں.
جس کو ہم ایکسٹریم اینڈ کرونیکلی پور طبقات کہتے ہیں، اور یہ کوئی 7 سے 10 ملین کے قریب گھرانے ہیں پاکستان میں جو کہ ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے کہ ان کو غربت سے نکالا جائے. یہ ایک ہمارے اسٹریٹجی کا اسپیکٹس ہے. دوسرا ہے ہم اسمال فارمرز کو ایک آرگنائز طریقے سے کاروبار کے اندر لے کے آنا چاہ رہے ہیں، اور ہمارے تقریباً آدھے سے زیادہ جو سرمایہ کاری ہے اس وقت پاکستان میں وہ اسمال فارمرز آرگنائزیشن کے اوپر ہے، جس میں ہم پروفیشنل فارمر آرگنائزیشن کہتے ہیں اس کو، کہ زمینداروں کو اکٹھا کرتے ہیں، جس میں 200 سے اوپر کی تعداد میں زمیندار ہوتے ہیں آن ایوریج، اور ان کے لیے ایک مارکیٹ اسٹڈی کرتے ہیں، بزنس پلان بناتے ہیں، ان کے لیے ایک مینجمنٹ اسٹرکچر بناتے ہیں تاکہ وہ اپنے جو چھوٹا کاروبار ہے ان کو ملا کے بڑا کریں تاکہ اس میں گروتھ ہو سکے. اس میں ہم ٹیکنالوجی ان کو فراہم کرتے ہیں، ان کو ٹریننگز دیتے ہیں، اور باقاعدہ ایک مارکیٹنگ پلان کے ذریعے وہ اپنی پروڈکٹس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں. تو اس وقت ہم نے گلگت بلتستان میں کوئی 200 کے لگ بھگ کوآپریٹیوز بنائے ہیں، اور اس میں کوئی 50 سے 60 ہزار کے زمیندار اس میں شامل ہے، اور یہ رجسٹرڈ کوآپریٹیوز ہیں. اب اس طرح کے مزید کوآپریٹیوز کوئی 550 کوآپریٹیو ہم KPK میں بنائیں گے. بلوچستان میں ہم صرف گوادر اور لسبیلا میں کام کر رہے ہیں، تو وہاں کوئی 40 کے قریب جو ماہی گیر ہیں ان کے کوآپریٹیوز بنائیں گے. اسی طرح پنجاب میں ہم ایک پاورٹی ایلیویشن کا پروجیکٹ ہے، اس میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فارم آرگنائزیشن کی طرف چلیں. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں گراؤنڈ لیول سے. اب یہ جو تنظیمیں بن جائے گی ان کا ہم ریجنل، پروونشل اور پھر کنٹری لیول پہ ایک تنظیمی ڈھانچہ بنائیں گے تاکہ یہ ایک مربوط طریقے سے رجسٹرڈ آرگنائزیشنز ہوں جو کہ لیگل، ان کی کوئی قانونی حیثیت ہو، ان کی کوئی جواب دہی ہو، اور وہ ایک مربوط طریقے سے ایک اسمال ہولڈر فارمر کا جو ڈومین ہے پاکستان میں وہ آرگنائز طریقے سے آگے بڑھے. یہ تو آپ کو اداروں کی بات ہو گئی نا. اگر فاضل بھائی میں آپ سے پوچھوں نا، بیکاز جتنی یہ ڈسکشن ہو رہی ہے ساری چیز جہاں پر جا کر کنیکٹ ہو رہی ہے وہ پاورٹی ہے، وہ غربت ہے، وہ پیسوں کا نہ ہونا ہے کہ وہ مشینیں خرید سکیں، زمین خرید سکیں، یا وہ ریسورسز ہاتھ لا سکیں. اگر میں اداروں کا تو چلو ایجنڈا کلیئر ہے، وہ تو ایک طریقے سے کام کر رہے ہیں، بٹ آپ دونوں سے میرا یہ سوال ہے، بلکہ میں چاہوں گا کہ دونوں اس پر کامنٹ کریں. اگر آپ دونوں کو الگ الگ ڈومین میں آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہوں، میں کہوں کہ یار آپ کو میں کیا عہدہ دوں، the federal minister of poverty elevation in Pakistan, right? تو آپ اس کو کس طریقے سے سارٹ آؤٹ کریں گے؟ بیکاز غربت سے اگر آپ کسی کو نکال سکو تو میرے خیال میں باقی وہ بندہ سب کچھ کر سکتا ہے. ایک دفعہ اس کے ہاتھ پیسے آ جائیں، وہ فصلیں بھی اگا سکتا ہے، وہ زمین بھی لے سکتا ہے، وہ ٹیکنالوجی بھی اویل کر سکتا ہے. اگر آپ کے بال میں یہ بال آپ کی کورٹ میں پھینکا جائے اور آپ کے پاس ایک ایسا عہدہ ہو اور آپ کے پاس ریسورسز کی بھی کمی نہ ہو، تو آپ پاورٹی کو کیسے سارٹ آؤٹ کرو گے؟ آیا یہی طریقہ ہوگا جو آپ نے ابھی بتایا، جو کہ ابھی آپ کے ادارے کر رہے ہیں، جس اداروں کے ساتھ آپ منسلک ہو، آپ کا ایکسپیرینس ساری زندگی کا اس ڈومین میں، ہاؤ وڈ یو؟ میرے خیال میں فاضل صاحب کے پاس منسٹر سے زیادہ سرمایہ ہے. قلمدان اس کا کافی ٹھیک ہے، وہ کر سکتے ہیں اگر کچھ کرنا چاہیں. اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ جو منسٹر پاورٹی ایلیویشن میں اس میں پروگرام ڈائریکٹر ہوں، تو یہاں پہ بھی ہمارا ایک رول ہے. تو آپ منسٹر کا عہدہ نہ بھی دیں، جو ہے اس میں بھی ہم اپنا ایک اچھا خاصا میں آپ کو ایکسٹرا ریسورسز دے کر یہ سوال پوچھنا چاہوں گا تاکہ آپ مجھے کلی وضاحت کے ساتھ بتا سکیں کہ آیا جی جو ادارے کام کر رہے ہیں از دیٹ ریئلی انف، یا اس سے زیادہ بھی بہتر ہو سکتا ہے، اور وہ آپ کے ایکسپیرینس میں کیا ہوگا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم پاورٹی کو سمجھیں. عمومی طور پہ تاثر یہ ہے کہ پیسے نہیں ہیں تو پاورٹی ہے، خوراک نہیں ہے تو پاورٹی ہے. پاورٹی جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے، ہمہ جہتی ہے، ٹھیک ہے. اور اب جو پیمانہ ہے نا، پہلے تو صرف ایک ڈائمینشن سے دیکھتے تھے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ غریب ہے، لیکن اب جو دوسرے پیمانے اس میں دیکھا جاتا ہے، جس کو ایکسیس ٹو ایجوکیشن نہیں ہے،
ایکسیس ٹو پرائمری ہیلتھ کیئر نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس میں لائیولیہڈ ریسورسز اور ایگریکلچر, یہ ساری ڈائمینشنس کو کیومولیٹلی بھی, اور اس کا ہے جو پیمانہ بیئر کرنے کا ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس, اور اس کے تحت اس وقت جو ہے تقریباً 38.8% لوگ جو ہیں وہ ملٹی ڈائمینشنلی پور ہیں. آلموسٹ سے 21 کروڑ کی اگر آبادی ہے, 38% کا اگر اس کو نکال لے اور ملٹی ڈائمینشنل بھی نکال لے 7-8 کروڑ. اچھا, اب اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اور فدا صاحب جو ہے وہ ریسنٹلی آئی تھنک ان جولائی ہم کشمور میں تھے. میں اب جو ادر ڈائمینشن ہے نا, یعنی صرف ایک جو منسٹری پاورٹی ایلیویشن ہے وہ تو دیکھے گی سوشل سیفٹی, منسٹری پاورٹی ایلیویشن کا مینڈیٹ ہے سوشل سیفٹی نیٹ, پاورٹی ایلیویشن, ٹھیک ہے, لیکن جو دوسری, اچھا پھر کسی نہ کسی طور پہ نشو و نما پروگرام یا ایجوکیشن پہ ان کا ایک ہے, لیکن جو ایجوکیشن کے جو کرونک ایشوز ہیں, ٹھیک ہے, اور جو اگین لنکڈ ہیں ود دی گورننس, اینڈ گورننس ڈزنٹ مین دی فیڈرل لیول گورننس, لوکل گورننس بھی اس میں انکلوڈیڈ ہے, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کی گورننس, ہمارے ہیلتھ کی گورننس, اور پھر انفراسٹرکچر ہے. تو وہ بلوچستان سے لے کے سندھ سے لے کے کے پی تک اس کے حالات جو ہے نا وہ کافی ابتر ہیں, اینڈ بہت ایشو بڑا گمبھیر ہے. پہلے ہم یہ لوگوں کو پڑھاتے تھے کہ اگر ایک ماں جو ہے پڑھی لکھی ہے نا تو اس کی اگلی نسل لازمی پڑھی لکھی ہوگی. میں اور فدا صاحب جو ہے اس دفعہ کشمور میں تھے اکٹھے, ہم ایک مشن پہ جو NPGP کے مشن پہ گئے تھے, تو وہاں پہ خواتین سے فدا صاحب نے کوشچن کیا کہ اچھا آپ بتائیں آپ میں سے کون کون سی پڑھی لکھی ہیں. تو کسی نے 5 کلاس پڑھا ہوا تھا, کسی نے 8 کلاس, کوئی ایسی بھی تھی جس نے میٹرک کیا ہوا تھا. تو انہوں نے پوچھا آپ کی بچیاں پڑھتی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. کین یو امیجن, ہمارا تو پرسیپشن یہ ہے نا کہ اگر ماں 5 کلاس یا 10 کلاس پڑھی ہے تو اس کی بچی اسکول جائے گی یا پڑھے گی. نہیں. کیا وجہ ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ وہ اسکول ایگزسٹ نہیں کرتا وہاں پہ, پرائمری اسکول ہی نہیں ہے, وہ بچیوں کو کہاں بھیجیں. اور اس میں پھر اگین جو ہماری ڈسکشن سٹارٹ ہوئی تھی, فلڈس کا بڑا رول رہا ہے. 2010 کے فلڈس میں مطلب بے شمار اسکول جو ہے وہ سندھ اور بلوچستان میں اور ساؤتھ پنجاب میں وہ ڈیمیج ہوئے, کافی سارے ریہیبلیٹیٹ ہوئے, لیکن ان کی ریکوری ریہیبلیٹیشن میں کافی ٹائم لگا. اور اس پیریڈ میں جو ہماری جو ایجوکیشنل مانیٹرنگ اور گورننس کا سسٹم تھا نا وہ اس طرح سے فنکشنل نہیں رہا. اور پھر بعد میں فنکشن پھر یہ ہوا کہ سندھ میں تو یہ ہوا کہ 2010 میں سیلاب آئے, وہ تو کنٹری وائڈ تھے. 2011 میں سیلاب آئے, وہ صرف سندھ اسپیسیفک تھا. پھر 2013 اور 14 میں جو سیلاب آئے یہ اپر سندھ میں تھا, جیکب آباد, یہ جو جھلمگسی نصیر آباد تو بلوچستان کا یہ بھی ساتھ تھے, یہ آپ کا کشمور, شکارپور, یہ سارے they were affected, دادو they were affected by the floods. اب کنسسٹنٹلی 4 سال یہ پانی رہے ایک پروونس میں, ٹھیک ہے, تو آپ کے اسکول جو ہے وہ 4 سال اگر بند ہیں, پھر اس کے بعد وہ جب کھلے دوبارہ کئی جگہوں پہ تو بلڈنگیں آپ کو نہیں بنانی ہیں, ٹھیک ہے. سو آپ کا ایجوکیشن کا انفراسٹرکچر, ہیلتھ کا انفراسٹرکچر جو ہے از آلموسٹ گون ان دی ریموٹ رورل ایریاز, ٹھیک ہے. کوہستان میں اگر آپ چلے جائیں, جو لوگوں کے پاس ریسورسز ہیں وہ ایبٹ آباد, مانسیرا آ کے شفٹ ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے. وہاں پہ بھی اسکول ہیں, بٹ جو ریموٹ ایریاز ہیں, کندیاں ہیں, دور دور کی یونین کونسل میں, وہاں پہ ٹیچر نہیں جا سکتا, ٹیچر نہیں جاتا. تو یہ جو غربت کے جو مختلف جہتوں میں ایجوکیشن اور ایکسیس ٹو ہیلتھ کا رول ہے, شاید ہماری منسٹری اس میں رول نہیں ادا کر سکتی. اور اب چونکہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے بھی نہیں ہے نا, 18th امینڈمنٹ کے بعد دیز آر پروونشل سبجیکٹس, دیز ہیو ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ ہیز بین ڈیوالوڈ ٹو دی پروونسز. پھر وہاں پہ ہر پروونس کا ایک اپنا ڈائنامکس ہے, اپنی پولیٹیکل اکانومی ہے اپنا. تو آئی تھنک دی پرابلم آئی ووڈ سے از کوائٹ کمپلیکس اینڈ کرونک, اینڈ اٹس ناٹ اونلی دی ریسورسز alone, اٹس اگین آئی ووڈ سے کہ پالیسی, اور پھر پالیسی اکراس دا بورڈ اس کی سیم امپلیمنٹیشن, مطلب اکراس آل پروونسز. اور جو ہمارا انفراسٹرکچر ابھی دوبارہ سے سیلاب سے تباہ ہوا, اس انفراسٹرکچر کو ریجوونیٹ کر رہا ہوں. انفراسٹرکچر صرف فزیکل انفراسٹرکچر نہیں ہے, جو گورننس کا انفراسٹرکچر ہے ایجوکیشن ہیلتھ کا, اس کو بھی ہمیں ریوائیو کرنا پڑے گا. اچھا, میں تھوڑا سا اس کو فردر تھوڑا سا 1-2 باتیں میں بھی اس حوالے سے شیئر کروں گا. ہم جب پاکستان میں دیہی علاقوں میں جاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بلکہ آپ بھی ٹریول کرتے ہوں گے پاکستان میں, تو آپ کو نظر آتا ہے کہ گھر پکے ہو گئے ہیں, سڑکیں بھی تقریباً
میکسیمم جو آپ کے رورل ایریاز ہیں وہاں پہ سڑکیں کسی نہ کسی شکل میں بن گئی ہے. اچھا آپ پھر اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ گاؤں تو کافی امیر لگ رہا ہے, لیکن وہاں پہ جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسٹل اس میں 10 سے 15%, 20%, کہیں کہیں پہ 60% لوگ غریب ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ سوال آپ نے جو کیا نا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں غربت کے لیے ایز اے فرد, کوئی حکومت کی بڑے عہدے پہ, as somebody who can be a change maker, بڑے عہدے پہ بیٹھ کے اور وسائل کے ہونے کے باوجود اگر کچھ نہیں ہو رہا تو اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ اس خاندان کا جو غریب ہے, سب سے بڑا کردار غربت سے نکلنے کا اس کے اوپر ہے کہ وہ غربت سے, اور وہ سمجھتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ گفتگو کریں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے غربت سے کیسے نکلنا ہے. تو سب سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ ہم نے وہ سمجھنا ہے کہ جس خاندان میں غربت ہے, اور آئی تھنک ممتا بینرجی کی جو ریسرچ ہے, نوبل پرائز لوریٹ, اس نے یہی بات کی ہے کہ آپ کو ایک تو اس غربت کے کازز کو سمجھنا ہے. جس طرح فاضل صاحب نے کہا نا, ہم نے کئی جگہوں پہ اس طرح مختلف کمیونٹی کے ساتھ جب بات چیت کی تو اس میں لگا کہ کئی پہ کاز یہ ہے کہ اس خاندان میں بیماری, کرونک کوئی بیماری گزری ہے, اس خاندان کے اوپر قرضہ ہے کسی وجہ سے, اور ایک دو سوشل ایشوز پاکستان کے اندر بہت زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں. ایک ہے ڈاوری کا, کہ جس خاندان میں لڑکیاں زیادہ ہوتی ہے وہ بجائے ایجوکیشن دینے کے, یہ سارے جگہوں پہ نہیں ہے لیکن کافی جگہوں پہ یہ مسئلہ ہے کہ وہ بجائے ایجوکیشن کے وہ بچیوں کے لیے جمع کرتے ہیں جہیز, اور جہیز ان کی آمدنی کا تقریباً 3 سے 4 سال 5 سال کی جو سیونگ ہے وہ جہیز ایک شادی میں چلی جاتی ہے. اور جتنا ان کی جو استطاعت مالی جو حیثیت ہے وہ بڑھتی ہے, اسی حساب سے جہیز بڑھتا ہے. تو ایک لعنت ہے اور ایک کاز ہے پاورٹی کی پرپیچویشن کے لیے. دوسری جو بڑی وہ ہے کہ وہ نیوٹریشن کے اوپر ٹرانسلیٹ انکم نہیں ہو رہا, اور یہ ورلڈ بینک کی بھی اسٹڈی ہے اور باقی بھی اسٹڈیز ہیں کہ جب انکم بڑھتی ہے غریبوں کے اندر, غریبوں کی جو آمدنی بڑھتی ہے وہ نیوٹریشن کو بہتر نہیں کر رہی ہے, تو جس کی وجہ سے بیماری کا جو برڈن ہے ان کے اوپر, جو ڈیزیز برڈن ہے اس خاندان کے اندر, وہ کافی سارا ایک شوق کی طرح آتا ہے اور ان کو ایک دوبارہ غربت کی طرف لے کے جاتا ہے. تو ایک تو بات ہوئی کہ ہم نے کیسے ان خاندانوں کو نکالنا ہے, یہ ان کے پاس پینیسی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا سوشل جو بیہیویئر چینج ہے اس کے اوپر کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے پر ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان خاندانوں کی اس طرح سے مدد کریں جس طرح کی ان کو ضرورت ہے. یہ جو کارپیٹ قسم کی ہم کہہ رہے ہیں کہ سیلولر سروسز اویلیبل ہو گئے ہیں, یہ ہے ایجوکیشن بھی ہو گیا ہے, اسکول بن گیا ہے, فار سم پیپل کچھ طبقوں کے لیے کارپیٹ لیول جو سروسز ہے وہ کام نہیں کرتے. آپ نے فوکس طریقے سے ان کی کوچنگ, ان کی ہینڈ ہولڈنگ, ان کے لیے ابھی حکومت نے بڑا اچھا اقدام ہے, کافی عرصے سے ہے, جو انٹرسٹ فری لونز ہیں وہ ضروری ہے, اسکل ڈیولپمنٹ ضروری ہے, اور پہلے میں نے بات کی وہ رسک کوریج کی, تو وہ بھی بڑا ضروری ہے. تو پہلے بات آتی ہے اس خاندانوں کی کہ وہ خود کیسے نکلنا چاہتے ہیں, پھر ادارے ان کی کیسے ہیلپ کرے اس پرٹیکولر, کیونکہ ہم کسی کو جیسے اگر کوئی چاہتا ہے میں پلمبر بننا چاہتا ہوں اور میں ادھر بیٹھ کے یا فاضل صاحب بیٹھ کے کہیں کہ نہیں آپ کمپیوٹر انجینئر بنیں, تو یہ نہیں ہو سکتا. دس وی ہیو ٹو لیو دس, اور اپ ٹو دی انڈیویژول کہ ان کو کیا بننا ہے, کیسے نکلنا ہے غربت سے, اور ان کے اراؤنڈ کیا کنڈیشن ہے ان کو سمجھنا اور ان گیپس کو فل کرنا. ویسے آپ لوگوں نے تو ان لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے. بٹ ایک اور آخری بات میں کہوں کہ اکنامک جو گروتھ ہے نا, وہ اگر آپ چائنا کو دیکھیں یا باقی ازبکستان کو دیکھ لیں, دونوں کمانڈ اکانومیز جانے جاتے ہیں, بٹ باقی بھی اگر آپ ساؤتھ افریقہ اور برازیل اور ان ملکوں میں بھی غربت ہے ابھی بھی. یہ چائنا میں تو بہت نہ ہونے کے برابر ہے,
ازبکستان میں بھی بہت کم رہ گئی ہے 4-5%. تو باقی ملکوں میں ابھی ہے برازیل وغیرہ. لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں انہوں نے غربت پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنے سے غربت کو ختم کیا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو سرمایہ دیا ہے, ان کو باہر کی منڈیوں تک رسائی دینے میں مدد دی ہے. تو وہ بنے ہیں موجب امپلائمنٹ کریشن کے. اور جو ایک انڈسٹری بڑھتی ہے, ایک انڈسٹری کو ترقی ملتی ہے تو اس کے اراؤنڈ کوئی 30-35 اور انڈسٹریز ڈیولپ ہوتی ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر کو آپ دونوں نے تو ان دیہی فیملیز کے ساتھ کافی کلوزلی انٹریکٹ کیا. آپ کو کیا لگتا ہے, جس طرح آپ نے کہا نا کہ ان کی والدہ جو تھیں وہ 5ویں جماعت یا 10ویں جماعت پڑھی ہوئی تھی, ان کے بچے نہیں پڑھے کیونکہ وہاں پر اسکول نہیں ہے, آپ نے وہاں کے یوتھ میں, وہاں کی بچیوں میں, وہاں کے بچوں میں جو ینگسٹرز ہیں جو کہ کچھ بننا چاہتے ہیں, ہر بچے کا ایک خواب ہوتا ہے کہ میں زندگی میں کچھ کروں, آپ نے کیا پایا کہ ان علاقوں کے جو یوتھ ہے وہ زیادہ تر کس چیز کا خواب رکھتے ہیں, کس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں, کیا بننا چاہتے ہیں؟ آئی تھنک اور مثال کے طور پر اگر ہم وہاں پر دیکھیں, صحیح ہے دیہات ہے, ایک رورل ایریا ہے اور ہماری ایگریکلچر ساری رورل میں ہوتی ہے, کیا آیا یہ بات کس حد تک صحیح ہے کہ سارے ہی فارمرز بننا چاہتے ہیں یا سارے ہی جو ہیں وہ انجینئرز بننا چاہتے ہیں یا کسی ڈیجیٹل اسکل کی طرف آنا چاہتے ہیں؟ کیا کیا ڈسٹریبیوشن رہی ہے؟ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اگر ترقی ہے تو وہ دیہی علاقوں میں بھی ترقی ہو رہی ہے, اور غریب اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیسے جو ہے نا غربت سے وہ نکل رہے ہیں. تو پچھلے 20-25 سالوں میں لوگ دیکھتے تھے کہ ایجوکیشن ایک ہے حل کہ ہم غربت سے نکل سکتے ہیں. اور آئی تھنک گزشتہ 20-25 سالوں میں جو امپلائمنٹ جنریشن ہوئی ہے وہ کافی زیادہ تعداد میں امپلائمنٹ جنریشن ہوئی ہے, خاص کر پرائیویٹ سیکٹر میں, بینکنگ انڈسٹری کے اندر اور سروسز انڈسٹری کے اندر کافی امپلائمنٹ جنریٹ ہوئی ہے. تو جب وہ دیکھتے ہیں آس پاس کے لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیسے غربت سے نکل رہے ہیں تو ان کو اندازے اور ان کو ایک اپنے حوالے سے بھی کچھ امید نظر آتی ہے. تو بالکل اس طرح نہیں ہے کہ نا امیدی ہے. جیسے میں نے کہا کہ آپ گاؤں میں جاتے ہیں تو آج کل آپ کو سڑک, آپ کو پکے گھر, موبائل کی کوریج بھی ہے, لوگوں کے پاس تھوڑا بہت آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے کہ ایسٹس بھی ہیں مختلف قسم کے, لیکن اسی کے درمیان ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ترقی کے دوڑ میں پیچھے رہ گئے. یہ نہیں ہے کہ وہ دوڑ نہیں رہے ہیں یا ہل جل نہیں کر رہے ہیں, بٹ وہ ان کو وہ مواقع نہیں ملے یا ان کے پاس وہ سکلز نہیں ہے کہ وہ بہتر طریقے سے اس دوڑ میں شامل ہو کے آگے بڑھ سکیں. تو تقریباً مجھے کوئی اس طرح نہیں یاد پڑتا کہ ان کو نہیں پتا کہ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے. بس ان کو خدمات کی ضرورت ہے, سروسز کی ضرورت ہے. اپنے انسٹیٹیوشنس کو ہم نے دیکھیں, ایک لفظ ہے انکلوسیونیس نا, تو ہم نے اپنے پالیسیز کو, انویسٹمنٹس کو انکلوسیو بنانا ہے. اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ آپ کے شہروں میں جو روڈ ایکسیس ہے, ہیلتھ اور ایجوکیشن کا ایکسیس ہے, الیکٹریسٹی ایون, اور ٹیلکوز کی جو سروسز ہے, اس میں آپ کو ڈسپیرٹی نظر آئے گی رورل اور اربن میں. تو ان ڈسپیرٹیز کو کم کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں باقی کچھ کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہوگی. یہ لوگ خود دوڑیں گے, خود سرمایہ کی تلاش میں ہوں گے. لوگوں کے پاس آئیڈیاز بھی ہیں اور لوگوں کے پاس ویژن بھی ہے غربت سے نکلنے کے لیے. ہم نے ان کے لیے کنڈیشنز بہتر بنانے ہیں اور ان کو اس دوڑ کے اندر سپورٹ کرنا ہے. فضل بھائی, آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ یوتھ جو ہماری دیہی علاقوں کی ہے, جس کو ہم تھوڑا سا ان پریولیج بھی کہتے ہیں, کئی کیسز پر انڈر پریولیج ہیں, کیا ان کے پیشنز آپ نے دیکھے؟ کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, امید اور خواہش وہ تو ہے ان میں تبدیلی کی, لیکن جو امید اور خواہش کا جو ہورائزن ہے نا یا ویژن ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا ایکسپوئر ہے. یس, کریکٹ, 100%.
اب وہ ان کے ارد گرد ہے کیا. جیسے فدا صاحب نے کہا کہ ایکسیس اب فیس بک کا کسی حد تک استعمال ہے, اور فیس بک کی وجہ سے دے آر کنیکٹڈ ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ, ان کو پتہ ہے. لیکن وہ میٹرک کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح, اور زیادہ تر لڑکے کرتے ہیں. لڑکیوں کے لیے اسکول اگین جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ پرائمری یا پہلے پرائمری کے نہیں ہے, پرائمری کے ہے تو پھر مڈل کے نہیں ہے, وہ بچیوں کو دور بھجواتے ہیں. تو لڑکوں کے لیے اسکول میٹرک کے بعد پھر وہ ایک اور چیلنج بن جاتا ہے. تو یہ جو ایجوکیشنل اپرچونیٹیز نہ ہونے کی وجہ سے نا, ان میں پھر اگین ڈسپیئر بھی ہے. وہ جو ایکسپوئر ہے وہ ڈسپیئر بھی کریٹ کرتا ہے کہ یار ہم یہ نہیں کر سکتے بیکاز وی ڈو ناٹ ہیو ایکسیس ٹو دس ایجوکیشنل فیسلٹی. اور ایریاز اتنے ریموٹ ہیں, زوب ہے, ایک یونین کونسل سے دوسری یونین کونسل تک 5-6 گھنٹے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کوہستان تو دیکھو وہاں پہ بھی اتنا ریموٹ ہے. سو مطلب وی کین ناٹ تھنک آف کہ وہ جی زوب سے وہ آ جائے اور کوئٹہ آ جائے, یا زوب سے قلعہ سیف اللہ کے شہر میں آ کے وہ پڑھے. ناٹ ایوری بڈی کین افورڈ ٹو, ناٹ ایوری بڈی. پھر وہ گھر کی ذمہ داریاں بھی ان میں ہیں. تو ہوپ اور ایسپریشنز آر دیئر, ایکسپوئر از دیئر, بٹ ایکسیس ٹو اپرچونیٹیز از ناٹ دیئر. ہم نے لیکن جہاں پہ ہم نے ایکسپیریمنٹ, میں آپ کو کوہستان کی ایگزامپل دوں. اچھا, ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ ہم ہو کیا رہا ہے. ابھی تک جو ہے وہ شاید پاکستان کے ایک بڑی مایوس کن منظر پیش ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں بالکل ہی. آئی تھنک دیر آر ویری گڈ اسٹوریز ایز ویل. کوہستان میں یہ جو ہمارا NPG پہ پروگرام ہے, افاد سپورٹڈ اور گورنمنٹ آف پاکستان سپورٹڈ. کوہستان میں جب ہم انٹروین کیا, ہم سب کو پتہ ہے کہ کوہستان از کلچرلی ویری کنزرویٹو, اور ویلنگنیس ٹو آپٹ فار چینج, تبدیلی کی طرف جو ہے نا, وہ ہم نے ایک پرسیپشن بنایا کہ وہ, تو ہم نے جو ہے وہاں پہ وہ لوگ جو پلوئنگ کے لیے, ایگریکلچر کے لیے, اور یہ اگین لنکڈ ہے کہ ٹیکنالوجی کیا آپ کا جو کوسچن تھا, تو ایگریکلچر کے لیے وہ عمومی طور پہ وہ بیل کے ساتھ ہل چلاتے ہیں نا, اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. بٹاگرام میں بھی ایسے ہے, تورغر میں بھی ایسے ہی ہے, اور کوہستان میں بھی ایسے ہے. تو ہم بٹاگرام جو ریلیٹیولی پہلے ہے کوہستان سے, اور تو ہم وہاں پہ ہم نے انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کی. یار یہ ہینڈ ٹریکٹر چھوٹا سا ہوتا ہے, آپ کی جو چھوٹی چھوٹی ٹیریسز ہیں, چھوٹے چھوٹے کھیت ہیں پہاڑوں پہ جہاں پہ بڑا ٹریکٹر نہیں جا سکتا, اور بیل کے ساتھ آپ جو ہے سارے دن میں 2 کنال زمین جو ہے وہ اس کی پلوئنگ کر سکتے ہیں. یہ 1 گھنٹے میں 1 کنال آپ کر سکتے ہیں, تو یو کین گو فار مور لینڈ. اور ان میں یہ تھا کہ پہلے تو لوگ کرتے تھے بیل کے ساتھ, اب بہت سی لینڈ جو ہے وہ انکلٹیویٹڈ رہ گئی, کیونکہ لوگ یوتھ جو ہے وہ مائگریٹ کر گئی جابس کے لیے, حیدرآباد, لاہور, کراچی, اسلام آباد. اور جو وہی پرانے لوگ ہیں وہ جو کسی نہ کسی طرح تھوڑے 1-2 کنال زمین کلٹیویٹ کرتے ہیں, میجورٹی لینڈ جو ہے وہ انکلٹیویبل رہ گئی. تو ہم نے بٹاگرام میں انٹروڈیوس کروانے کی, انہوں نے رجسٹ کیا. انہوں نے کہا نہیں یہ مشین ہے, یہ خراب ہو جاتی ہے, ہم اس کو مینٹین کیسے کریں گے, ہم اس کو چلائیں گے کیسے, ہم اس کو اٹھائیں گے کیسے, وغیرہ وغیرہ. بیل ہمارے لیے اچھا ہے, بیل تو صرف چارہ کھاتا ہے, یہ پیٹرول کھاتی ہے وغیرہ. تو دے رجسٹڈ. کوہستان میں ہم نے اسٹارٹڈ, تھوڑی سی رجسٹنس تھی, بٹ لیکن 10 لوگوں کو ہم نے, وی اسٹارٹڈ وتھ 10 پیپل. اور پہلے جو 2 تھے نا, ان کو جب ہم نے ہینڈ ٹریکٹر دیا ایز اے گرانٹ, وہ ہینڈ ٹریکٹر اس وقت وہ سوئنگ سیزن نہیں تھا ادھر, وہ جاتے ہوتے تھے ایز اے مزدور, ایگریکلچر لیبر کام کرنے گلگت میں. ٹھیک ہے, تو ان کو جب یہ ہینڈ ٹریکٹر ملا وہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے ہینڈ ٹریکٹر کو اس ناٹکو کی بس پہ رکھا, اور وہ لوگ وہ مارچ کا مہینہ تھا, وہاں پہ سوئنگ ذرا ارلی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو کوہستان, یہ پالس کولائی وغیرہ میں, تو وہ ادھر لے گئے. اور انہوں نے ایک مطلب ہے روزانہ کا تقریباً 3,500 سے 4,000 روپے پر ڈے وہ کمانا شروع ہو گیا, جو 500 روپے اس کو پہلے ایز اے ایگریکلچر لیبر ملتی تھی. وہ مارچ کا مہینہ اس نے ادھر لگایا. جب آ کے اس نے اپنی اسٹوری ادھر بتائی کوہستان میں, تو ان دا فرسٹ ایئر 200 لوگوں نے, تینوں کوہستان سے اور پارٹلی شانگلہ سے 200 لوگوں نے پھر اپلائی کیا کہ جی ہمیں بھی ہینڈ ٹریکٹر چاہیے. اور یہ وہ ہیں جو بالکل لینڈ لیس ہیں, مزدور ہیں, اور انہوں نے دوسروں کی زمینوں پہ چلانا ہے حال. تو اس کا فائدہ کیا ہوا, اور اس وقت تقریباً ہم 400 سے زیادہ لوگوں کو یہ ہینڈ ٹریکٹرز دے چکے ہیں. اب تو بٹاگرام میں بھی اس کی اڈاپشن ہو گئی ہے, دیکھا دیکھی, تورغر میں بھی ہو گئی ہے. اس کا جو ہے ایگریکلچر کائنڈ آف ریولیوشن آیا. جو اسمال فارمرز تھے نا ان میں, اور لینڈ لیس کے تو بہت بڑی انکم آئی. جو پہلے 500 کماتا تھا اب 350-400. پچھلے سال ہم نے ایک ریپڈ اسیسمنٹ کی تھی, 7,000 کنال جو زمین تھی جو بالکل انکلٹیویٹڈ تھی, جس کو لوگوں نے لگانا چھوڑ دیا تھا, وہ دوبارہ کلٹیویٹ ہوئی. کیونکہ یہ 1 گھنٹے میں 1 کنال کلٹیویٹ کرتا ہے, جبکہ بیل پورے دن میں 2 کنال کرتا ہے. ٹھیک ہے, کاسٹ بھی کم ہے. تو اچھا, اس کو بھی اچھی خاصی انکم ہے, مطلب 500 روپے یہ اس پہ خرچ کرتا ہے, اور 1 کنال زمین
اس کی پلوئنگ کر لیتا ہے. سو دیٹ واز کائنڈ آف بگ چینج. اور وہ جو لوگ, اچھا اب جو ایک اور چینج جو اس کی سوشل چینج ہے, جو بیل رکھا جاتا ہے, بیل کے ساتھ ہمارے جو رورل ایریاز کی خواتین ہیں نا, ان پہ لیبر بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, ان کو اس کے لیے پورا سال 2 بیل ہیں جنہوں نے 4, 5, 6 کنال زمین لگانی ہے, اس کے لیے انہوں نے گھاس بھی لانا ہے, پانی بھی لانا ہے, پورا سال بس کام یہ ہے. اور سال میں وہاں پہ مونو کراپنگ ہے. ٹھیک ہے, سردیوں والا ایک سال میں وہ ایک سیزن آتا ہے اپریل کا, مارچ کا, وہاں پہ اس وقت وہ پلوئنگ کرتے ہیں. اس کے لیے وہ بیچاری خواتین جو ہے مسلسل وہ ڈیوٹی دے رہی ہیں 2 بیلوں کے لیے. ٹھیک ہے, ود دیز ہینڈ ٹریکٹرس وہ خواتین پہ جو ایڈڈ برڈن تھا, فزیکل لیبر تھی, دے ہیو بین ایمینسیپیٹڈ, وہ کم از کم اس سے آزاد ہوئی. اینڈ دس از اے کائنڈ آف سلو چینج. اور یہ ان سین چینج ہے نا, مطلب ہے ایک دم امیڈیٹلی آپ کہیں جی ہم تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں, اور یہ تو وہ پھر وہ ریزسٹنس کریٹ ہوتی ہے. یہ بیسیکلی ٹیکنالوجیکل ٹرانسفارمیشن ہے ایگریکلچر کی بھی اور سوشل کی بھی. سو دس از ون اسٹوری. دین اگر آپ ادھر ہم نے کیا کیا, کشمور شکارپور کی ایک ایگزامپل دیں, وہاں پہ بیسیکلی وہ لائف اسٹاک والا ایریا ہے نا, لوگ بھینسیں زیادہ رکھتے ہیں. تو ہمارا لینڈ لیس پور تھا, وہ پہلے بھینسیں شیئرنگ پہ رکھتے تھے یا ایز اے لیبر کام کرتے تھے لوگوں کی لائف اسٹاک کے ساتھ. تو ہمارے جو پروجیکٹ میں ان کو پھر اپنی بھینسیں ملی. اچھا, جب ہم نے بھینسیں بہت ساری دے دیں, اب یہ ہے کہ وہاں پہ ملک کلیکشن کا آلریڈی کام ہے. پھر دین دیر کیم اندر گروپ کہ انہوں نے کہا ہمیں بھینس نہیں چاہیے, ہم کیا کریں گے, آلریڈی بھینسیں بہت ہیں, دودھ بہت ہے, ٹھیک ہے, اس کی ملک کلیکشن کا کام کریں گے. تو انہوں نے وہ خود اس آئیڈیا کے ساتھ آئے کہ ہمیں موٹر بائک دیں اور موٹر بائک کے ساتھ ملک کلیکٹرز کین دیں. ٹھیک ہے, وہ تقریباً 200 لوگوں نے صرف ایک ڈسٹرکٹ میں اس کے لیے آپٹ کیا. سو اس نے پوری جو ڈیری ویلیو چین ہے, مطلب ہے اس کو فردر اسٹرینتھن کیا. سو دیر آر مینی اسٹوریز لائک دس. سلو اینڈ گریجول چینجز ہو رہی ہیں ایٹ دا بیک, جو کہ لوگوں کو نظر نہیں آتی ہیں, رائٹ, بٹ تھنگز آر لائک سو بیڈ کہ ان کو چینج ہونے میں ٹائم لگے گا. اسی طرح کی سلو گروتھس ہوں گی تو ایک میسو لیول پہ جا کے امپیکٹ آئے گا. آپ کو کیا, یس مجھے ایک ٹریننگ میں ایک پروفیسر صاحب ان دا ویسٹ, اس نے 3 چیزوں کا بتایا کہ ڈیولپمنٹ از اباؤٹ 3 تھنگس. اس نے کہا کہ 3 T's. ایک T ہے ٹیکنالوجی, ایک ہے ٹریننگ, اور ایک ہے ٹائم. سو دیز 3 کمبائن ٹوگیدر یہ کسی بھی سیکٹر کے اندر چینج لانے کے لیے درکار ہے. اور وہ اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی سیکٹر میں اگر ہم نے کوئی ترقی دیکھی ہے, چاہے وہ ٹیلی کام سیکٹر ہے, فائنانشیل سیکٹر ہے, اس میں یہ تینوں چیزیں اٹس ٹیکنگ ٹائم. یو نیڈ ٹیکنالوجی اینڈ یو نیڈ ٹو ٹرین دا پیپل. سو اسی طرح غربت کے خاتمے کے لیے نا ہیومن کیپٹل انہوں نے بات کی, وہ ضروری ہے. پھر آئیڈیاز آتے ہیں, پھر ویژنز تھوڑے سے براڈن ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جب ایک بندہ ایک چیز کرتا ہے, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ پھر آس پاس دیکھتے ہیں کہ کون کس طرح غربت سے نکلا ہے تو ہم بھی اس طرح کریں. تو یہ سفر اور یہ ترقی اسی چیز کا نام ہے کہ سب مل کے آگے بڑھیں. جب تک یہ کچھ لوگ پیچھے رہ جائیں گے تو تب تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ جب تک ایک بھی غریب ہوگا پاکستان میں وی کین ناٹ. ہم 39% جو ہے تقریباً ویٹ جو ہے یوکرین رشیا سے امپورٹ کرتے ہیں, ایون ایگریکلچر ملک ہونے کے باوجود. اور ہر سال جو یہ فلڈس کی مس مینجمنٹ ہے یا گورننس صحیح نہیں ہے, صحیح ہم اپنی پاپولیشن کو ہیلدی نیوٹریشن یا فوڈ نہیں پرووائڈ کر پا رہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہی ایشو ہے, یا ہماری بڑھتی ہوئی آبادی بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے؟ کیونکہ آبادی جہاں پر آپ کا ایک بہت بڑا ریسورس ہو سکتا ہے, آپ جاپان میں دیکھ لیں کہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اٹ از اے ڈیولپڈ نیشن, بٹ لوگ بوڑھے ہوئے جا رہے ہیں, ان کے پاس ورک فورس نہیں ہے. سملر چائنا کی دیکھ لیں, انہوں نے 1 چائلڈ پالیسی لانچ کی تو ان کو ابھی اس کے ریپرکشن برداشت کرنے پڑ رہے ہیں کہ اب حکومت کہہ رہی ہے کہ یار 2-3 بچے لے آؤ, لیکن اب لوگ نہیں لانا چاہ رہے بیکاز وہ کافی عرصے دراز سے وہ 1 چائلڈ پالیسی میں رہے. ہمارے پاکستان میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری پاپولیشن سم ہاؤ ایک کردار ادا کرتی ہے اس ساری سچویشن کو ایک ریپل ایفیکٹ دینے میں؟ واٹ ڈو یو فیل لائک؟ آئی تھنک آپ نے جو ذکر کیا کہ ہم فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے جو امپورٹ کرتے ہیں یوکرائن رشیا سے, آئی تھنک وہ نمبر کوئی 3 سے 4 ملین ٹنز کے لگ بھگ ہے, جو کہ
ہماری خوراک کی جو سالانہ ضرورت ہے اس کو پورا کر سکیں. لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ ہم افغانستان کو بھی یہاں سے سپلائیز ہوتی ہے. یس. سو ہم ڈپینڈنٹ ضرور ہے جو اسٹیپل فوڈ ہے ہمارا اس کے حوالے سے, بٹ یہ سچویشن اتنی مشکل یا خراب نہیں ہے اس حوالے سے کہ ہم جو اور امپورٹس کرتے ہیں جس طرح آئل سیڈز ہیں, دالیں وغیرہ ہو گئیں, چائے ہے, اور باقی جو ہمارے ڈائٹری ڈائیورسٹی کے لیے نا ہمیں متوازن غذا کی فراہمی کے حوالے سے ہمارے جو قابل استطاعت لوگ ہیں وہ ایسی بھی چیزیں ان کی دسترخوان پہ ہوتی ہے جن کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. یس. تو اوور آل جو خوراک کے حوالے سے ہماری صورتحال ہے وہ وی آر ڈیفیسٹ. یہ ضرور ہے کہ ہم زیادہ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں کمپیئر ٹو جتنا ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں, جیسے مینگوز بھی کرتے ہیں, سٹرس بھی کرتے ہیں, میٹ پروڈکٹس بھی کرتے ہیں, اور باقی بھی کچھ فروٹ ویجیٹیبلز ایکسپورٹ ہوتے ہیں پاکستان سے. تو اس وقت دنیا میں بہت سے ایسے کم ممالک ہوں گے جو کہ خود کفیل ہوں گے, اور خود کفیل ہونا اس امر کی نشانی نہیں ہے کہ یہ فوڈ سیکیور کنٹری ہے, کیونکہ کچھ چیزیں ہم اگا کے اس سے زیادہ سرمایہ کما سکتے ہیں. جیسے چائنا ایک ملک ہے جو اپنی خوراک کبھی پوری نہیں کر سکے گا, وہاں بھی آبادی بہت بڑی آبادی 1.5 بلین تقریباً. اسی طرہ ہمارے اگلا جو دوسری طرف کا جو ہمسایہ ملک ہے وہ بھی بلین کے اوپر 1.439 بلین ہے. تو یہ دونوں ممالک بھی امپورٹ کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہائی ویلیو امپورٹ کرتے ہیں, لو ویلیو ایکسپورٹ کرتے ہیں. اب ہونا یہ الٹ چاہیے, ہم تھوڑا سا لو ویلیو بھی کرتے ہیں کیونکہ گندم از ناٹ ہائی ویلیو, کاٹن ہم امپورٹ کرتے ہیں وچ از فار انڈسٹری, وہ لو ویلیو ہے. لیکن کافی ساری چیزیں ہماری ہائی ویلیو ہے جس میں آئل ہے, پلسز ہے, اور فارمولیٹڈ فوڈ ہے, فیڈ ہے. تو اب اس کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے اور ایسی چیزیں اگانی ہے جو کہ اس امپورٹ کو سبسٹیٹیوٹ کر سکیں, اسپیشلی آئل سیڈز اور پلسز کو, جو کہ جس پہ کافی, اب آپ گندم کی قیمت دیکھ لیں اور پلسز کی قیمت دیکھ لیں اور آئل کی قیمت دیکھ لیں تو زمین آسمان کا فرق ہے. یار مجھے بیگم بتا رہی تھی کہ ریسنٹلی دال کی قیمتیں واقعی, I'm really sorry مجھے آئیڈیا نہیں ہے, میں گھر کا سودا سلف نہیں لاتا, وہ کہہ رہی تھی کہ دال کی قیمتیں کچھ جو غریبوں کی خوراک تھی وہ آج غریبوں کی خوراک 400 روپے کلو کے آس کے پاس ہو گئی ہے. اینڈ آئی واز شاکڈ. تو میں جب کسی زمانے میں لایا کرتا تھا, مجھے بھی یاد ہے 70-80 روپے یار, اور آئی واز شاکڈ کہ 400-500 روپے کی دال پہنچ گئی ہے. اب لوگ مجھے نیچے گالیاں بھی دیں گے کہ تمہیں یہ نہیں پتہ, لیکن وہ میری بیگم از کائنڈ انف ٹو ٹیک کیئر دیٹ, اینڈ آئی واز شاکڈ. During the last 7-8 months, everything is doubled. She is taking care of in terms of purchasing, not financing. ہاں فائنانسنگ کا تو نہیں, فائنانسنگ تو سارا کچھ اس کے پاس ہوتا ہے. بس مجھے تو آئی تھنک جو ایک تو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسی فصلیں اگائیں, ہم اس کو ٹیکنیکل ٹرمز میں, ہم کیا سب اس کو ٹیکنیکل ٹرمز میں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج اور کمپٹیٹیونیس کے حوالے سے بات کرنی چاہیے کہ کون سی چیزوں میں ہم زیادہ پیسے کما سکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, اور ہمارے لوگ وہ جو آپ نے 3 T's بتایا نا, ٹیکنالوجی, ٹریننگ اینڈ ٹائم, یہ دیکھ کر یہ تو دیکھیں بالکل سمپل سی بات ہے کہ آپ نے ہائی ویلیو کی طرف جانا ہے. ہائی ویلیو ہارٹیکلچر ہے جس میں فروٹ ویجیٹیبلز ہیں, آرنامنٹلز ہیں, کٹ فلاورز ہیں, جس میں میٹ ہے اور ہائی اینڈ کوالٹی میٹ کے اوپر کام کرنا ہے. ڈیری پروڈکٹس آپ دیکھیں کتنا ہمارا چیز امپورٹ ہوتا ہے, ملک پاؤڈر امپورٹ ہوتا ہے. تو وہ تو ایک طرف. دوسری طرف یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ ہے, ہم یہ بھی نہیں کر سکتے نا کہ کل سے ہم کہیں کہ جی گندم اگانا اور گنا اگانا چھوڑ دیں. اٹ ٹیکس ٹائم, بٹ انہی پروڈکٹس کو بھی آپ ویلیویٹ کر سکتے ہیں. جیسے نا آپ گندم بہت سارے ممالک امپورٹ کرتے ہیں بٹ وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں بریڈ, بسکٹس ایکسیٹرا. آپ کو اسلام آباد کی سپر سٹورز میں
کہاں کہاں کے بسکٹ اور 100% ہر جگہ کے آپ کو ملتے ہیں اور کپ کیکس ایکسیکٹرا، وہ کہاں کہاں سے. یہاں پہ تو باقاعدہ دکانیں ہیں جن کے پاس یہ ساری چاکلیٹس کیا، بسکٹس کیا، مفنس کیا، رولس کیا آپ کو ملیں گے. اس کے لیے نا ٹیکنالوجی اور یہ جو آپ نے یوتھ کی بات کی، یوتھ آر دا ونس جن کو لے کے آنا چاہیے آگے. ہمارے جو دیکھیں جو سوشل ہم نے بات کی نا پہلے، ایک ڈاوری کی بات کی، ایک ڈیزیز برڈن، نیوٹریشن پہ توجہ نہ دینے کی بات کی. اسی طرح ہمارا جو سوشل ایک اسپیکٹ ہے، ہمارا جو یوتھ ہے 15 سال سے لے کر 29 سال کے عمر تک جو یوتھ کی ڈیفینیشن ہے. میں کوارٹ میں ایک کمیونٹی کے میٹنگ میں نے سوال کیا کہ کس کے گھر میں یوتھ ہے، تو سب نے ہاتھ کھڑے کیے، سب کے گھر میں یوتھ، اور ہمارے سب گھروں میں بھی یوتھ ہوگا. جو پاپولیشن آپ نے بات کی نا کہ پاپولیشن از اے بلج اور یوتھ بلج ہے، تو سب نے ہاتھ کھڑا کیا. میں نے کہا کہ ایسا کون سا گھرانہ ہے جس میں یوتھ 15 سے لے کر 29 سال اور اس نے 1 روپے کمایا ہو؟ کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا. اور اس کے انہیرنٹ ایشوز ہیں، جو ہمارا انہیریٹنس کا طریقہ کار ہے کہ والدین کے ہوتے ہوئے انہیریٹنس یوتھ کو نہیں ملتی، حصہ نہیں ملتا، اس کو کاروبار کرنے کے لیے کوئی فیملی سپورٹ نہیں ملتی. اگر اس نے کاروبار کرنا ہے تو سب کے لیے کرنا ہے. دس ہیز ٹو چینج اینڈ اٹس اے سوشل ایسپیکٹس. لوگ سمجھیں گے کہ میں فیملی سسٹم کے اگینسٹ ہوں، بٹ ایک بہت ہی فنڈامنٹل ایشو ہے، یوتھ از ناٹ امپاورڈ، اکنامکلی امپاورڈ ہی نہیں ہے. نہ اس کے پاس ایسٹ ہے کہ وہ بینک کے پاس چلا جائے کیونکہ والد ابھی زندہ ہے، ماں زندہ ہے، بڑا بھائی زندہ ہے، تو اس کو پراپرٹی نہیں ملتی. پراپرٹی نہیں ہے تو کولیٹرل نہیں ہے، اور اپنے خاندان کے حساب سے بھی جو کاروبار چل رہا ہے اس سے اس نے ہٹ کے کچھ کر نہیں سکتا. تو یوتھ کو اکنامک امپاورمنٹ بڑی ضروری ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جس میں چائنا نے ترقی کی ہے اور جس میں انڈیا جا کے ترقی ابھی کرنے جا رہا ہے. سرمایہ کاری بین الاقوامی انڈیا میں بڑھتی جا رہی ہے، اسی طرح یوتھ کو قرضے. تو آپ دیکھ لیں کہ پھر یوتھ کیا نہیں کر سکتے ہیں. دے ہیو پوٹینشیل انرجی. یوتھ کی جو ایکسپوجر کی بات کی فاضل صاحب نے، یوتھ کی ایجوکیشن بھی اگر فارمل نہیں ہے تو انفارمل تو آج کل بے شک ہو رہی ہے، یوٹیوب سے بھی اور فیس بک سے بھی اور باقی انسٹاگرام اور ٹک ٹاک، آئی ڈونٹ نو فرام واٹ ناٹ. یوتھ از گیٹنگ ایجوکیشن، یوتھ از گیٹنگ آئیڈیاز، بٹ دے آر ناٹ امپاورڈ. 2 اور ایشو ہیں یوتھ کے، مطلب ہے ایک تو وہ ظاہر ہمیں اس پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایجوکیشن، ٹیکنالوجی، ٹریننگ. 2 جو ہمارے جو سوشل ایشوز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جی ابا جی کما رہے ہیں، بڑے بھائی جان کما رہے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ پنجاب میں چلے جائیں، سندھ میں چلے جائیں، کہ بھی دس از ویری کامن ایشو. وہ چھوٹا بھائی میکسیمم یہ کرے گا گھر کا سودا لے آئے گا، باقی اس نے ابا جی کما رہے ہیں، بھائی جان کما رہے ہیں. وہ ڈپینڈنس کا جو کلچر ہے، اچھا بڑے بھی اس کو ڈپینڈنٹ کرتے ہیں، امپاور نہیں کرتے، اور وہ ایونچولی پھر اس کی بھی جو سوشل کنڈیشننگ ہے، مینٹل کنڈیشننگ ہے، وہ ڈپینڈنس کی ہے اس کے. اور یہ ڈپینڈنس پھر آگے ہمیں ایک اور لے کے جاتی ہے. ہمارے ہاں انٹرپرینیوریل کلچر نہیں ہے. کسی سے پوچھیں کیا کرنا ہے، نوکری کرنی ہے، کیونکہ نوکری از اگین ڈپینڈنس، کہ مجھے سرکار کی نوکری مل جائے گی، تنخواہ تو پکی ہے نا، کام کروں نہ کروں مجھے نکالے گا کوئی نہیں. ٹھیک ہے. ہمارے جو فیڈرل منسٹرز ہیں ان کے اوپر جو سب سے بڑا پریشر ہوتا ہے وہ پالیسی بنانے کا پریشر نہیں ہوتا. جو اپنے علاقے کے لوگ ہیں وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہمارے لیے یہ پالیسی بنائیں، ہمارے فارمرز کے لیے پالیسی بنائیں، ہمارے واٹر کے لیے پالیسی بنائیں، ڈیزاسٹر کے لیے پالیسی بنائیں، یہ فلڈس کے لیے کوئی لا بنائیں کہ انفورسمنٹ، یا یہ کالام ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس کی انفورسمنٹ. ایسا کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں آتی. ایک ہی ڈیمانڈ آتی ہے، میرے بچے کو نوکری دلوا دو، میرے بچے اس منسٹری میں بھرتی کرا دو، اس ڈپارٹمنٹ میں بھرتی کرا دو، مفت کی نوکری آئے گی. سو یہ جو انٹرپرینور، اب ہمارا جو نیبرنگ کنٹری ہے اس کی، میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ ایک پروونس ہے، اس پروونس میں انہوں نے میٹرک سے انہیں مینڈیٹری کر دیا انٹرپرائز کی ٹریننگ، 7 اسٹارٹ اپ گرانٹ، اینڈ دیٹ وہ چیف منسٹر بتا رہا تھا کہ ہمارے اسی سے انہوں نے گروپس بنا کے، ایک گروپ کو اگر انہوں نے 30,000 فائنینسنگ کی تو ان اے ایئر اس کا جو ریٹرن تھا وہ 20 لاکھ تک گیا. ہمارے ہاں انٹرپرینیوریل کلچر اور وہ ٹریننگ اور وہ ایجوکیشن وہ فوکس بھی نہیں ہے، اور وہ انٹرپرینیوریل امپاورمنٹ بھی نہیں ہے.
اچھا، ایک اسی سے ملتی جلتی بات، سوسائٹیز جب ترقی کرتی ہے، آپ نظر رکھتے ہیں مختلف ممالک پہ آپ بھی، تو اس میں 3 لیولز ہونے چاہیے. ایک تو ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ، اسٹریٹجک لوگ، اکانومسٹ، سائنٹسٹ، اکیڈیمیا، پولیٹیشین جو جاتے ہیں، پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن اور پولیٹیکل سائنس ایکسیکٹرا. اس کے بعد جو ہے نا ایک کیڈر ہوتا ہے لیول جو اسکلڈ لوگ ہوتے ہیں، اور ہر ملک میں انسکلڈ کا بھی ایک لیول ہمیشہ رہتا ہے اور رہے گا. ہمارے ملک میں یہ مڈل از مسنگ. ہم نے اسکل کو سبسٹیوٹ کیا ہے سپورٹ پہ. ہمارے پاس بڑے لوگ بھی ہیں، ایجوکیشن ایوری باڈی، ہر بندہ چاہتا ہے میں انجینئر بنوں، میں ڈاکٹر بنوں، میں گریجویشن کروں، اس کے بعد کرسی کی جاب ملیں. یہ جو مڈل ہے، اسکلڈ کی طرف بہت کم لوگ جاتے ہیں، اور وہ اسپریشنز کے ساتھ نہیں جاتے ہیں. دے آر کمپلڈ، اور بڑے بادل ناخواستہ کہتے ہیں اس کو، جو بھی اس طرح اس کو پش کیا جاتا ہے. تو اس کا نقصان یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کپ تو بہت مشکل سے بنتے ہیں. چائے بنانے والے آپ کو ہر آفس میں، ہر جگہ پہ چائے بنانے کے لیے ایک بندہ ہے، فوٹو کاپی کرنے کا ایک ڈاگ لے جانے کے لیے. تو ہم نے اپنی سوسائٹی کو اس طرح ٹرانسفارم نہیں کیا کہ ایک اسکل کا کیڈر ایمرج ہو، جو کہ انٹرپرینیورشپ، ایگری بزنس ہو گیا، یا جنرل انٹرپرینیورشپ کی طرف اس سوسائٹی کو لے کے جائے. تو ترقی تب ہوگی جب آپ کے پاس اسکل، انسکلڈ اور ہائیلی ایجوکیٹڈ تینوں ایگزسٹ کریں گے. اس وقت اسکل کی صورتحال کافی کمزور ہے، بالکل کافی کمزور ہے. ٹریننگ کے حوالے سے بھی، ان کے لیے جاب اپرچونٹیز کے حوالے سے بھی سپورٹ. جو انہوں نے بات کی نا نوکری، اس وقت ایک میٹنگ میں کوئی بات کر رہا تھا، دس از ناٹ مائی پرسنل ویو، بٹ وہ کہہ رہا تھا کہ گاؤں میں، رورل ایریا میں اس وقت جس کو ڈرائیور کی نوکری ملتی ہے شہر میں، وہ بھی زراعت نہیں کرتا. تو یو کین ناؤ امیجن کہ کیا ایگریکلچر میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. یہ اسی سے ریئل ٹائم یہ ایک مجبوری کے تحت ہے، اور اسی طرح پھر ایگریکلچر کی پرفارمنس. اگر کسی کو نوکری مل رہی ہے گاڑی ڈرائیور چلانے کی، وہ کیوں مطلب کہ نوکری پریفر کرتا ہے اور اپنا ایک بزنس کہہ لو ایگریکلچر کا ہی وہ نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح تو اگر ہر بندہ معمولی جاب چھوڑ کر ایگریکلچر سیکٹر کو جائے گا، تو آخر میں ہمارا فوڈ کون پروڈیوس کرے گا؟ دیکھیں، ابھی پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ آپ کو کسی بھی کاروبار کے لیے ایک بنیادی منیمم سرمایہ درکار ہوتا ہے، جو کہ نہیں ہے کسی کے پاس. جاب میں یہ ہے کہ اس کا لائیولیہوڈ ایک چل جاتا ہے، اور وہ ایک، کیا وہ اس نیت سے جاب کر رہا ہے کہ میں کچھ سیف اپ کر کے واپس بزنس کروں گا اپنے ایگریکلچر لینڈ پہ، یا نہیں؟ پاکستان میں ایکسپیریمنٹ کے حوالے سے تو ہوں گے یہ اسٹارٹ اپ کیپٹل ایکسیکٹرا، بٹ کوئی بینک آپ کو اسٹارٹ اپ کے لیے لون نہیں دیتا. جب آپ بزنس شروع بھی کر لیں تو انشورنس نہیں ہے، آپ مارکیٹ رسک بھی ہے، باقی رسک بھی ہیں. شروع کا کاروبار ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے جو آپ کی ہینڈ ہولڈنگ کرے، تربیت کرے، کوچنگ کرے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ابھی اس سوسائٹی کے اندر مسنگ ہے. پانی کا کتنا بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا. ہم اکثر سنتے ہیں کہ یار آنے والے پچھلے مہینے تو کافی زیادہ پانی تھا وہ. سو ہم نے اس کو، اور ایشو از ہمارے، اب ہم اس میں فخر سے بھی پیش کرتے ہیں بعض اوقات نا کہ ہمارا ملک ایک جغرافیائی لحاظ سے بڑا ڈائیورس ہے. کلائمیٹک کنڈیشن، ہمارے پاس صحرا بھی ہے، پانی بھی ہے، گلیشیئرز بھی ہیں. تو مجموعی طور پہ پانی کی کمی تو پورے ریجن میں ہے. پورا یہ جو ریجن ہے ساؤتھ ایشیا اور دنیا کے بیشتر ممالک پانی کی کمی کا شکار ہے. پر کیپٹا واٹر اویلیبلٹی از ڈیکریزنگ. ایک تو پاپولیشن انکریز ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو کلائمیٹ چینج کی ہم نے بات کی. بٹ بہت سارا پانی اس وقت بھی ہم سمندر میں پھینکتے ہیں
جو کہ یوز ہی نہیں کر پاتے. تو پھر یہ آرگومنٹ صحیح نہیں بیٹھتا کہ پانی کی کمی ہے, ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں. پانی کی مس مینجمنٹ ہے بیسیکلی. اب یہاں پہ کچھ ممالک کا ذکر کرنا یہاں برا سمجھا جاتا ہے پاکستان میں, لیکن اسرائیل اگر آپ دیکھ لیں, میرے خیال میں کسی بھی ملک سے اگر آپ کچھ اپنے لوگوں کے لیے بہتر سیکھ سکتے ہیں نا تو آپ کو ان سے انوی ہونا چاہیے. اگر اسرائیل بھی صحیح ہے پاکستان کا دشمن ہے سو واٹ, لیکن اگر وہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ بہتر کام کریں آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں تو وائی ناٹ. تو اسرائیل جیسے آپ دیکھیں تو مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد, لیکن آئی ول انوائٹ یو اینڈ ادرس کہ وہ دیکھیں کہ اسرائیل کے پاس پانی کتنا ہے اور وہ اپنے کون سے کراپ پروڈیوس کر رہا ہے. 40 میرے خیال میں 40% سے زیادہ ہارٹیکلچر کراپ پروڈیوس کر رہے ہیں اور ایکسپورٹ کر رہے ہیں. وہ جوسز بھی, جیمز, مارملیڈ, کنسنٹریٹس, اسینشل آئلز ایکسیٹرا. تو اسی طرح اٹلی از ناٹ, وہ اتنا زیادہ پانی نہیں ہے ان کے پاس. اٹلی 70% کے لگ بھگ میرے خیال میں ان کا ہائی ویلیو ایگریکلچر ہے. تو پانی بذات خود کم ہے, لیکن اس کا استعمال اگر ہم بہتر کر سکیں تو ہم اس سے دگنی آبادی بھی سپورٹ کر سکتے ہیں, ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. باقی تو ہمارے پاس چیزیں ہیں. اگر ہم یہ جو 2 مہینے کے اندر جتنا پانی بارش سے آتا ہے اس کو اگر ہم کسی طریقے سے سٹور کر سکیں, اور لوگ کرتے ہیں. دہلی میں ابھی ایک اور مثال میں دوں گا جو کہ اچھا نہیں سمجھا جاتا پاکستان میں. تو دہلی میں ابھی گھر آپ نہیں بنا سکتے اگر آپ کے پاس رین واٹر ہارویسٹنگ کی ٹینکی نہیں ہے. تو اسلام آباد میں کیوں اس طرح نہیں ہو سکتا, پنڈی میں کیوں نہیں ہو سکتا, ترپارکر میں کیوں نہیں ہو سکتا, کراچی میں کیوں نہیں ہو سکتا, جہاں پہ چلو پورا سال بارش ہے, جس علاقے میں نہیں ہوتی وہاں تو 2-3 مہینے کا پانی سٹور کر سکتے ہیں. لیکن اسلام آباد جیسے علاقے میں آپ 6 مہینے کا پانی بھی سٹور کر سکتے ہیں. مجھے میں ریپ اپ کروں دوسرا یہ ہے نا کہ اگر آپ رین واٹر ہارویسٹنگ اس طرح کرے کہ زمین کو ریچارج ملیں, اور پھر بعد میں جب آپ کو ضرورت ہو زمین سے نکالیں, کیونکہ زمین میں جو پانی ہے یہ زمین کے اندر نہیں پیدا ہوتا, یہ یہی پانی ہے جو بارش سے نیچے جاتا ہے. تو جتنا ہم کنویں کے اندر پانی ڈالیں گے اتنا ہی نکال سکیں گے. تو ابھی یہاں پہ اسلام آباد میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے, واٹر ریسرچ کرتے ہیں, ان کے پاس سلوشن اویلیبل ہے کہ کیسے آپ نے زمین کے اندر پانی ڈالنا ہے. تو کم از کم ہم یہ ٹیکنالوجی اربن ایریاز میں اس کو یوٹیلائز کر سکے. اور پاکستان کے اندر ایگریکلچر بہت سارا پانی یوز کر رہا ہے, 90% پلس پانی جو ہے یہ ایگریکلچر یوز کر رہا ہے. تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کراپس کی نیڈ کتنی ہے, کون سے کراپس ہم نہ کریں, اس کی بجائے وہ کراپس کریں جن کی پانی کی ضرورت کم ہے. اور ٹیکنالوجی ہائی ایفیشنسی اریگیشن ہے, باقی ٹیکنالوجی ہے, اس کو لائیں. میں اس کو ریپ اپ کروں گا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم نے صحیح اقدامات نہیں لیے, ہم نے خود بھی ایز اے سوسائٹی, ہماری گورنمنٹ نے بھی, اور ہم نے کلیکٹیولی اس ساری چیز کو, اس سارے المیوں کو, اپنے یوتھ کو صحیح معنوں میں امپاور کرنا, اپنے ایگریکلچر کو صحیح معنوں میں انوویٹ کرنا, رائٹ, اگر ہم نے یہ سب نہ کیا تو آپ کو پاکستان کا حال کیا دکھتا ہے آنے والے 10-20 سالوں میں. اور اگر ہم کچھ کر جاتے ہیں, اگر ہم کچھ کسی بھی سطح پہ یہ ساری چیزیں, ہمارے لوگ جو ہیں ہوش کے ناخن پکڑ لیتے ہیں اور وہ کچھ کام کرتے ہیں, تو ہماری جو اتنی بڑی آبادی ہے یہ کیا ہمارے لیے واقعی میں ایک کیا کہتے ہیں فروٹفل ایسٹ ثابت ہوگا. مجھے فیوچر کا دونوں پاکستان بتائے. اگر ہم نے کام کیا بہتری کی طرف تو ہم کہاں ہوں گے, اگر ہم نے نہیں بھی کیا تو ہم کہاں ہوں گے. اصل میں ورسٹ کیس سینیریو پہلے بتا دیں, بری نیوز پہلے سنا دیں. نہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں نا کہ کیونکہ ہر بندہ ہوپ کی بات کر رہا ہے, لیکن 70 سال ہو گئے ہیں, 70 سال میں ہم اس قرضوں کی اس وشیس سائیکل میں پنسے ہوئے ہیں نا, اکانومی کے اتنے برے حالات میں پنسے ہوئے ہیں, ہیلتھ کیئر کے اتنے کمزور نظام میں پنسے ہوئے, ایجوکیشن سیکٹر کے اتنے کمزور نظام میں پنسے ہوئے, لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اتنے کمزور حالات میں پنسے ہوئے ہیں کہ مزید ہوپ دینا تو میرے خیال میں عقل مندی نہیں ہے. کہ اگر آپ کہو گے کہ یار ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ ان دا فیوچر, اور پاکستان جو ہے وہ کلمے پہ بنا ہوا ہے اور آپ خود کچھ کر نہیں رہے ہو اور کلمے پر ہی ریلائی کر رہے ہو, تو پھر آپ کے اشرف المخلوقات ہونے کا کیا فائدہ ہے.
اچھا دیکھیں جب آپ کچھ نہیں کرتے تو آپ ادھر ہی رہتے ہیں. مجھے تو نہیں لگتا ہم ادھر ہی رہیں گے, ہم تو مزید پیچھے چلے جائیں گے. مجھے لگتا ہے اگر ہم نے ان حالات کو اور ان چیزوں کو جو الارمز لیفٹ رائٹ بج رہے ہیں, ہم نے اگر ان کو سیریس نہ لیا تو یہاں پر تو رہنا بڑا مشکل ہے. مزید ہم ترقی کی دوڑ میں کیا ترقی پذیر ملکوں کی فہرست میں اور مجھے لگتا ہے 100 سال پیچھے چلے جائیں گے. ابھی اس کو اگر اس طرح دیکھ لیں کہ جیسے میں نے کہا نا کہ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو ہم تقریباً ادھر ہی رہیں گے, کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں تو گزشتہ 2-3 ہم ادھر ہی کیسے رہیں گے؟ کیا آنے والے دنوں میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہماری اشیاء خوردنش جو ہمارے کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ انہی پرائسز پر رہیں گی, کم ہو جائیں گی, یا مزید مہنگائی آ رہی ہے؟ اگر مزید مہنگائی آ رہی ہے تو لوگ جو ہم بیہائنڈ دا سین بات کر رہے تھے کہ لوگ 3 وقت کے بجائے 2 وقت کھانے پہ آ جائیں گے, شاید جو 2 وقت کھانے والے تھے وہ 1 وقت پہ آ جائیں. ہاں, میں فروٹس تو لوگ اب افورڈ نہیں کر سکتے. ادھر رہنے سے مراد میرا یہ ہے کہ اگر آپ 20 سال 2 ڈیکیڈز 3 ڈیکیڈز پہلے دیکھ لیں جہاں پر ہم تھے, وہاں سے ہم ادھر ہی ہیں. ہم ایکسپوزڈ ہیں ہائی انفلیشن کی طرف, ہم ایکسپوزڈ ہیں کلائمیٹ چینج کی جو تباہیاں ہیں, ہم ایکسپوزڈ ہیں ٹورڈز باقی جو کانفلکٹ اور جو ٹیررزم ایکسیکٹرا جس کا نام رکھا گیا ہے اس کی خطرات سے وہ ہیں. تو جب آپ آگے نہیں بڑھتے تو آپ ادھر ہی رہتے ہیں, اور ادھر رہنے کا مراد یہ ہے کہ یو آر ان سرکلز, جو ویشیس سرکل بھی لوگ کہتے ہیں. تو اسی سرکل میں ہم گھومتے رہیں گے, لیکن ایسا دکھائی نہیں دیتا, کیونکہ آج کا جو یوتھ ہے وہ بلیو کرتا ہے کوئی نئی چیزوں میں, اور وہ ہے یہ جو سوشل میڈیا کا ایکسپوجر ہے. فاضل صاحب نے اس طرف اشارہ کیا, جو اربن پاپولیشن اس وقت ہے اور جو انفارمیشن کو ایکسیس ہے, تو اس سے ضرور تبدیلی آتی ہے, اور وہ ایک آپ کو اپنے سوسائٹی کے اندر ایک ہلچل دیکھنے کو ملتی ہے. اور وہ اس وقت اکنامک فیلڈ میں نہیں ہے تو پولیٹیکل فیلڈ میں ضرور آپ کو نظر آتی ہے. وہ انرجی, وہ ڈائنامزم, وہ چاہے جس بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہے, بٹ دیر از اے پولیٹیکل ڈائنامزم ان دس کنٹری. سوشل ڈائنامزم از کوائٹ اسٹرانگ کمپیئر ٹو ایون دا ویسٹ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر جو سوشل ایکٹیوسٹس ہیں دے آر ہیونگ مور زیل, مور اسٹرینتھ اینڈ مور ڈیڈیکیشن اینڈ انرجی ٹوڈے. سو یہ وہ انڈیکیشنز ہوتے ہیں کہ یہ اکنامک میں بھی ٹرانسلیٹ ہو سکتے ہیں. اب اکنامک کے لیے انسٹیٹیوشنل سپورٹ بڑا ضروری ہے, جو کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا. سو میں تو ہوپس کی بات نہیں کر رہا, آئی ایم سیئنگ دا چینج, آئی ایم کوائٹ لیونگ ان اے چینج وچ از ہیپننگ. اور لوگ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ابھی آ رہے ہیں اکنامک فیلڈ میں بھی. آپ دیکھیں مطلب اچھی مثالیں تو اتنی نہیں ہیں, بٹ آپ دیکھ لیں ڈیلیوری سروسز ہیں, آن لائن شاپنگ کا ہے, جس میں جو ہے نا آپ کے سپلائی چینز مور ایفیشینٹ بہتر طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں. آج سے 10 سال پہلے کسی کا یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی بندہ کوئی پروڈکٹ لے لے گا اور وہ واپس بھی کر سکے گا. بٹ دوز آر دا تھنگس. وہ کنزیومر اویئرنیس بھی آ رہی ہے, اینڈ یوتھ از ناؤ انٹرنگ ایکٹیویٹیز جہاں پہ ان کو فائنانسنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ دیکھیں نا آپ کے شہر میں کتنے لوگ ڈیلیوریز کرتے ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, وچ از اوکے. یس, ایجوکیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے کرسی پکڑنی ہے. ایجوکیشن کسی بھی سیکٹر میں ہیلپ کرتی ہے اور بندے کو ایفیشینٹ, پروڈکٹیو بناتی ہے, افیکٹو بناتی ہے. تو وہ چیزیں دیکھنے کو نظر آ رہی ہے. انٹرپرینورشپ اسپیشلی اربن ایریاز میں ہو رہی ہے. رورل ایریاز میں بھی اگر ہم نے انویسٹمنٹ کی تو رورل ایریاز میں بھی ہو جائے گی. سو آپ کو کیا لگتا ہے فاضل بھائی؟ آئی تھنک اگر نمبرس کو دیکھیں نا, تو اگر صرف نمبرس کو دیکھیں, فار انسٹنس ابھی ہمارے
2018 میں جو نیشنل نیوٹریشن سروے ہوا تھا 1,20,00,000 بچے جو ہیں وہ اسٹنٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, ان کی ہائٹ ایز پر دیئر ایج از 100. سو دے ول لیڈ ٹو اے اسٹنٹڈ گروتھ آف دا نیشن اکانومی. یس نیشن. ٹھیک ہے. اچھا, وہ میل نیوٹریشن کی پہلے بات ہوئی وہ 2021 کے فگرس ہے, کہ 2022 کے آئیں گے تو پھر سچویشن اور ہوگی. گلوبل جنڈر گیپ انڈیکس میں ہم دیکھیں تو افغانستان کے بعد باٹم سے ہم ہیں. یس. جنڈر گیپ. ٹھیک ہے, جس میں لیبر فورس پارٹیسپیشن میں خواتین کی ہے شمولیت, پھر ایکسیس ٹو ایجوکیشن, ہیلتھ, بلا بلا. سو ان نمبرس کو دیکھیں, آج گیس کی سچویشن دیکھیں, پانی کی دیکھیں, سارے نمبرس کو دیکھیں تو 2030 تک, اور کئی پریڈکشنز بھی ہیں کہ شاید پانی پینے کا نہ ہو, گیس تو خیر شاید نہ ہو وغیرہ. بٹ جو معاشرے کے جو کرنٹ کو اگر دیکھیں آپ, ہم نے جتنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو بوم دیکھیں, ہمارے جو سوشل میڈیا کا بوم دیکھیں, اور جو ہماری جو یونیورسٹیز کا ایک بوم ہے, اور جو یوتھ کا جو ایکٹیویزم ہے, آئی تھنک, اور اب دے آر ناٹ ڈپینڈنٹ آن دی ٹریڈیشنل انفارمیشن سورسز. ٹھیک ہے, اگر ہمارے ٹیلی ویژن چینل سارے کے سارے وہ ایک سائٹ کی کوئی بھی ایک انفارمیشن, تو یوتھ ہیو ادر ویز ٹو ہیو ایکسیس ٹو دی انفارمیشن. سو ان یوتھ کی اور ان کے کنکرنٹ, اور وہ جو یوتھ کی جو اندر جو ایک ٹرانسفارمیشن جو جاری ہے, وہ اس قسم کے سرویز اور اسٹیٹسٹکس میں وہ کاؤنٹ نہیں ہو رہا. اینڈ سم ہاؤ تو ہمیں ان نمبر سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حالات بڑے گمبھیر ہیں. لیکن دوسری طرف جو یوتھ کا جو ایکٹیویزم ہے, وہ جو انرجی ہے, اینڈ دس از 60% یوتھ ویل جو ہمارا ہے وہ 60% ہے. اٹس اے ہیوج پاپولیشن. اور چلیں رورل ایریاز کے لوگوں کو تو ایکسیس ٹو ہیلتھ ایجوکیشن نہیں ہے, لیکن جو اربن ایریاز ہیں دے آر ویری وائبرنٹ ناؤ. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ ول بی جسٹ مطلب گون, جو جیسے کہ مختلف کتابوں یا آرٹیکلز میں ہم پڑھتے ہیں. یس, اگر یہ سچویشن کو ہم نے پرو ایکٹیولی نہ کیا, تو اگر ہم ابھی اپنے پڑوسیوں سے 10 سال پیچھے ہیں تو شاید 20 سال پیچھے رہ جائیں. تو ساری دنیا جو ہے وہ اس وقت وہ تبدیلی مطلب ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت انہوں نے جمپ لگائے. مطلب ہے ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز 90s میں ہم سے پیچھے تھے, آج وہ ہم سے 20 سال آگے 30 سال آگے چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے, ساری جو ملٹی نیشنل کمپنیز کے ہیڈس ہیں وہ انہی میں سے ہیں, بیکاز آف دس انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو ریولیوشن ہے. تو اگر اس کو ہم بھی ٹیپ کرتے ہیں اور ہماری یوتھ کو ہم وہ چینلائز ہوتا ہے, تو آئی تھنک دیر آر, اینڈ دیز آر دا تھنگس وچ آر ناٹ بینگ ڈاکومنٹڈ, وچ آر ناٹ بینگ رپورٹڈ. سو مایوسی ہے, اور مایوسی کو ہی ڈاکومنٹ اور رپورٹ کیا جا رہا ہے, اور ہمیں نمبرز تو جو مایوسی بتاتے ہیں. چلیں, اللہ رحم کرے. تھینک یو ویری مچ فدا بھائی اور فاضل بھائی آپ کے آنے کا. اور جو آپ نے 3 T's کا ذکر کیا وہ مجھے بڑی پسند آئی, کہ ڈیولپمنٹ میں ٹریننگ, ٹائم اور ٹیکنالوجی, یہ 3 بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں کسی بھی ملک کی, کسی بھی اکانومی کی, اور کسی بھی سٹیزن کی ترقی کے لیے. جب وہ یہ تینوں چیزوں اڈاپٹ کرتا ہے تو میرے خیال میں پھر آپ کو کوئی بھی فورس نہیں روک سکتی ترقی کرنے سے. تو our youth and ourselves, we should adopt the technology. ہمیں ٹائم دینا چاہیے, اور ہمیں اس ٹیکنالوجی کو سمجھنے کے لیے ٹریننگ لینی چاہیے ٹو گیٹ بیٹر ان آور فیلڈس. تھینک یو آڈینس دیکھنے کا. سی یو ان دا نیکسٹ ون. تھینک یو. تھینک یو سو مچ.